آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ کے حاضر خدمت ہے۔ ماہ رمضان عظیم کا مہینہ ہے اور اس عنوان سے کہ ایسا مہینہ کہ جس کے ابتدا کو رحمت قرار دیا گیا، یعنی جو ابتدائی عشرہ ہے اس کو رحمت قرار دیا، اور یعنی ہر ایک عشرے کے لیے ایک علیحدہ نام، اور دوسرے عشرے کو مغفرت قرار دیا، اور تیسرے عشرے کو جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ قرار دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا، شہر رمضان فہو شہر اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار، اور جو آخری ہے وہ جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ نہایت ہی عظیم ماہ ہے، اور اس ماہ میں یقیناً تمام مومنین کرام، ہر شخص جو مومن ہے، بلکہ روایت میں تو اس حد تک موجود ہے کہ ماہ رمضان ختم ہو جائے اور اگر ایک شخص کی مغفرت نہ ہو سکے تو یہ شخص بدبخت ہے، اور اس کو پھر انتظار کرنا پڑے گا اگلے ماہ رمضان کے لیے، تاکہ دوبارہ پورا سال جو ہے وہ گزر جائے اور اگلا ماہ رمضان آ جائے، اور اس کی اگر اس ماہ میں اللہ نے اس کو توفیق دی اور حیات رہا، ظاہر سی بات ہے کہ زندگی کا کیا اندازہ اور کیا کچھ کہہ سکتا ہے کوئی اپنی زندگی کے بارے میں کہ آج ہے اور کل نہیں ہے۔ تو اس عنوان سے فرمایا کہ جی قمر عباس قاضی صاحب ہمارے پہلے کالر ہے سندھ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی، آواز آپ سن رہے ہیں؟ جی ماشاء اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے پروگرام 14,000 اسپانسر میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کی فیملی اور آپ کو ماہ رمضان عظیم کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کی آواز اس وقت کربلا معلیٰ میں ہے اور سندھ سے آپ کی آواز اس سرزمین تک پہنچے۔ میں سب سے پہلے خواہش کروں گا کہ آپ سب سے پہلے سلام عرض کریں مولا کی خدمت میں، اور اگر کوئی دعا کرنا چاہیں وہ بھی کر لیں، پھر میں آپ سے مختصر ایک عرض کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولا تک میری آواز ہے، بھائیوں سے گزارش ہے میری حق میں دعا کریں، مولا مجھے اور میرے حق میں دعا کریں۔ الہی آمین، الہی آمین، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا، میں آپ کو عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ مومنین کرام، اس پروگرام 14,000 اسپانسر جو امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے پیش کیا جا رہا ہے، اس میں مومنین کال کرتے ہیں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مریضوں کی شفایابی کے لیے، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ساتھ ایک ڈونیٹر کی حیثیت سے حسب توفیق نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو آپ بھی انشاءاللہ آج نظر کا ارادہ کرنا چاہیں گے؟
بالکل بالکل اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. بڑی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ آج شب اللہ نے آپ کو توفیق دی, آپ نے بہر کال بھی کی اور ساتھ میں جو ہے نظر کا بھی اہتمام کیا. آپ نے جو نظر کی ہے کس معصوم کے ساتھ, یا کسی ایک شہدائے کربلا میں کسی کا نام لے لیجئے تاکہ یہ نظر کی نسبت جو ہے اس ہستی کے ساتھ ہو جائے اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں مستجاب ہو سکے. کس ہستی کا انتخاب فرمائیں گے آپ؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ 14 معصومین علیہ السلام کے لیے سے نسبت دی ہے آپ نے اپنے ہدیے یا نظر کی. مولا آپ کو سلامت رکھے. بس آخری ایک خواہش میں مزید کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ہمارا نمبر محفوظ ہے اور جو اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے, اس کو اپنے دوست احباب عزیزوں کے ساتھ شیئر کر لیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین انشاءاللہ العزیز پروگرام میں شرکت فرما سکے. بہت بہتر. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. آپ کے رزق اور ایمان میں اللہ برکت عطا فرمائے انشاءاللہ, اور تمام بیماریوں سے مولا آپ کو محفوظ فرمائے اور آپ کے نمازوں اور روزوں کو اللہ قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ. شکریہ آپ کا. شکریہ. سلامت رہے. مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. شکریہ آپ کا. کال جو ہے وہ کرتے رہیے انشاءاللہ العزیز, حاضر خدمت رہیں گے. اور پاکستانی ٹائم کے مطابق ہمارا پروگرام 9:30 بجے شروع ہوگا اور 9:30 بجے سے سلسلہ جاری رہے گا تا 11:30 بجے تک, رات 11:30 بجے تک. اور اسی طریقے سے جو مومنین ہمیں ہندوستان سے مشاہدہ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی میں عرض کروں کہ ہمارا پروگرام 14,000 اسپانسر, یہ پروگرام رات 10 بجے شروع ہوگا اور 12 بجے تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. یعنی 2 گھنٹے کا یہ پروگرام ہے اور یہاں مقامی ٹائم کربلا معلیٰ کے مطابق 7:30 بجے سے 9:30 بجے تک یہ پروگرام کا وقت ہے. اور اس پروگرام کا مقصد کیا ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں تجدیداً عرض کروں کہ اس پروگرام کا ہدف اور مقصد یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ جو 2009 سے خدمت انجام دے رہے ہیں, مختلف عنوان سے زائرین کی خدمتیں کر رہے ہیں, سروس فراہم کر رہے ہیں, اور سب سے بڑی فعالیت یہی ہوگی کہ شہر مقدس کربلا سے مختلف مناسبات پہ اور 24 گھنٹے سروس فراہم کرتے ہیں مومنین کے گھروں تک, تاکہ یہ ٹرانسمیشن جو ہے مومنین کے گھروں تک پہنچائے. اور 2009 سے یقیناً تقریباً 17 سال کا یہ عرصہ, 16-17 سال امام حسین علیہ السلام ٹی وی آپ کے گھروں میں مہمان رہا مختلف زبانوں میں. اور جہاں تک اردو زبان کی بات ہے تو اردو زبان میں مشرف عالم اشرف العالم صاحب کلکتہ انڈیا سے ہمارے ساتھ اس وقت کال پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اشرف صاحب کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ, آپ کی دعا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سب سے پہلے تو میں اپنے پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ماہ رمضان عظیم کے حوالے سے آپ کو اور آپ کی محترم اور آپ کی فیملی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور آپ کی آواز ماشاءاللہ کلکتہ سے, سلامت رہیں, کلکتہ سے آپ کی آواز کربلا معلیٰ تک پہنچ رہی ہے. سب سے پہلے سلام کرے اور اگر دعا کرنا چاہیں, چونکہ سرزمین پہ دعائیں یقیناً قبول ہوتی ہے, بسم اللہ فرمائیں. جی دعا کر دیجئے میرے والدین کے لیے, میرے گھر والوں کے لیے انشاءاللہ, اور مولا کو خصوصاً سلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی اس خلوص کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ. اور میں اشرف صاحب آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ آپ نے ماشاءاللہ اس کال دعائیں کی ہیں اور اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے. اس پروگرام میں مومنین کال کرتے ہیں اور نظر کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ساتھ مدد کی حیثیت سے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے. تو انشاءاللہ آپ بھی اس مشن میں شامل ہونا چاہیں گے؟
جی انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ. اور میں عرض کروں کہ آپ نے جو نظر کی ہے شہدائے کربلا میں کسی کا نام لے لیجئے یا اماموں میں سے کسی کا نام لے لیجئے تاکہ آپ کی نظر کی نسبت ہو جائے اور انشاءاللہ قبول ہو سکے. کس شخصیت کا نام لینا چاہیں گے آپ؟ کربلا میں تو ہم سب کے نام لینا چاہتے ہیں. کسی ایک کا لے لیجئے گا تو زیادہ مناسب رہے گا. ویسے تو بے شک ایسی ہی ہے، جیسے مولا عباس، مولا حسین. مولا عباس کے نام سے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. دعا گو ہے اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے. اور آپ سے ایک گزارش یہ ہے کہ ہمارا نمبر آپ کے موبائل میں محفوظ ہے، دوست اور احباب کے ساتھ بھی اس نمبر کو شیئر کریں تاکہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ مومنین اس پروگرام میں شرکت کر سکے. شکریہ آپ کا. جی انشاءاللہ شکریہ. سلامت رہیں آپ، شکر گزار ہیں. جی ماشاءاللہ. جی سلامت رہیں. جی بہت سارے مومنین اس پروگرام میں کال کرتے ہیں اور آپ مومنین بھی جہاں کہیں سے ہماری آواز اس وقت سماعت فرما رہے ہیں، آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بنیں، کال کریں اور سپانسر بن جائیں امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے. چونکہ ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی راہ میں جس طریقے سے یہ خدمات انجام دیے جا رہے ہیں، آپ بھی ایک خادم امام حسین علیہ السلام کی حیثیت سے اس پروگرام میں ضرور آپ شرکت فرمائیں اور شرکت کے ساتھ ساتھ ڈونیشن کریں. یعنی ایک طریقے سے خود اپنا مالی اعتبار سے فائنینشلی آپ اس پروگرام میں شرکت کیجئے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے سپانسر بنیے اور اس کے ساتھ ساتھ مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کریں. اور اس کے علاوہ دعائیں بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ ساری کے سارے وہ مرحلے ہیں کہ جو اس پروگرام میں آپ کے لیے انجام دیے جاتے ہیں. اس حوالے سے کہ میں چونکہ ماہ برکت ہے اور ماہ برکت کے عنوان سے بھی بیچ بیچ میں جب کال وغیرہ نہیں ہوگی تو اس وقت ہم آپ کی خدمت میں ایک آدھ نقطہ ضرور بیان کرتے رہیں گے. اور اچھا ایک اس میں یہ ہے کہ خود چونکہ ہر ماہ کے ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی جو نام ہے اور نام کا کوئی نہ کوئی معنی ہے. ایک اس میں سے ہیں کہ اس ماہ مبارک کا نام ہے ماہ رمضان اور مادہ رمضان سے لیا گیا ہے. یعنی حدیث میں ہے کہ اس وجہ سے اس کو رمضان کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے گویا رمضان کا معنی ہوتا ہے یعنی جلا دینا، یعنی یرمو ذنوب، ذنوب جو ہے گناہوں کو جلانے والا مہینہ ہے، اس وجہ سے اس کو رمضان کہتے ہیں. یعنی وجہ تسمیہ جو ہے وہ اس عنوان سے ہیں کہ رمضان یعنی جلانے والا، اور جہاں پر جس مہینے میں گناہیں جلتی ہے اس کو اس وجہ سے اس ماہ کا نام رمضان رکھا گیا ہے، شہر و رمضان. اور ایک چیز اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس قدر اللہ یعنی اس ماہ سے محبت فرماتے ہیں کہ دوسرے ماہ میں کوئی قباحت نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی اکیلے میں کہہ سکتے ہیں، یعنی کوئی اس کے ساتھ کوئی مضاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایک کلمے کو اس کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن خصوصی روایت موجود ہے کہ ماہ رمضان کو یعنی رمضان کہنا اکیلے یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. رمضان کریم کہہ لیجئے، رمضان مبارک کہہ دیجئے گا، رمضان عظیم کہہ دیجئے گا، ماہ رمضان کہہ دیجئے گا، یا شہر رمضان کہہ دیجئے گا، یا رمضان کا مہینہ. اس قسم کے الفاظ یعنی اس کے ساتھ ایک دوسرے لفظ کا اضافہ کرنا یہ احترام کی وجہ سے، یعنی اس قدر اس ماہ عظیم کے اس قدر اللہ احترام کا قائل ہے. فرمایا صرف رمضان نہ کہا کرو گے انسان کے کس چیز کا مہینہ ہے، آپ مثلا کہیں رمضان نہیں، بلکہ یا آپ رمضان کا مہینہ کہہ دیں، یعنی کوئی لفظ اس کے ساتھ ضرور جوڑ دیں. یہ روایت میں موجود ہے. باقی مہینوں میں کوئی قباحت نہیں ہے، جو بھی اسلامی مہینے ہیں اس کو آپ اکیلی بھی نام لے سکتے ہیں. اگر کوئی چیز اس کے ساتھ آپ اضافہ کریں گے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں.
جیسے محرم الحرام آپ کہیں گے، یا مثال کے طور پہ سفر الاحزان آپ کہیں گے، یا باقی مہینوں میں جیسے رجب مرجب کہہ دیتے ہیں، یا شعبان المعظم کہہ دیتے ہیں وغیرہ. یہ ٹھیک ہے لیکن کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اللہ نے منع نہیں فرمایا. آپ شعبان بھی کہہ سکتے ہیں، آپ شوال بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ اللہ نے اس قدر اس مہینے کو عظمت دی ہے کہ فرمایا صرف ایک نام نہیں بلکہ ساتھ میں کوئی دوسرے لفظ کا ضرور اضافہ کرے، ایک اسم کا اضافہ کریں اس کے ساتھ. تو یہ یقیناً جی ثنا بطول صاحبہ ہماری نیکسٹ کالر ہے حیدرآباد سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ ٹھیک الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں. ماشاءاللہ آپ ہماری اسپانسر بھی ہے آلریڈی. اس وقت آپ کی آواز کربلا تک پہنچ رہی ہے. میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ آپ مولا کی خدمت میں سلام عرض کریں اور اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہیں. بسم اللہ. السلام علیکم یا عبداللہ. السلام علیکم فاطمۃ الزہرا. السلام علیکم حسین والا علی حسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین. آپ محمد پر وقت کے اللہ کو کرے حضور آپ کو سلام. میرے آقا میرے مولا حسین میرا سلام اپنی بارکہ میں قبول کر. غریب نے کریم آپ کو واسطے دینے کو بہت آپ کو واسطے دینا کہ میرے مولا اے میرے آقا ہم سب کو اپنے گناہوں میرا مولا اپنی زبان میرا ہم کو کوئی مالکہ سوائے گا میرے بچوں سے مولا میرے مشاہم قدم سے پر جو کتاب میرے مولا اے میرے آقا میرے امی کو میرے بہن بھائی کو گناہوں کو صحت والے مولا اے میرے آقا ہم سب کو اپنے دیکھ دیا سیکھ کر دے مولا مجھے کو کسی دونوں کی رضی کا وعدہ کرنا سے قدم مولا کرے میری بنتی ہے کہ مولا تم پر میرے بہت ساتھ میں گرفتار ہوں مولا میرے ساتھ میں اس میں کہنا کتاب کا دے میرے مولا اے میرے آقا یا کریم کریم تو بہت دل تیرا جانتا ہے مولا سب کی دعا قبول کر ہم سب کو چیز کو اچھا کر دے. ہم سب کو دیکھ کے اپنے دل کی ضرورت محسوس مولا اللہ کے بہت قریب ہے مولا آپ دیکھ سے کوئی عزت نہیں ہوتی مولا ہم سب کو اپنے دل کی ضرورت محسوس کریں. اے میرے آقا میں ہمارے نئے زمانے کے ظہور میں تعبیر کرنا دے مولا کے ان کی دعاؤں کے لیے تمام کی دعا قبول کرنا دے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ولی کر جو رب کیا حسین رب کے دینا قبل کیا نبی علیہ السلام. ایک تمام کی دعا بہت شکریہ. ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائیں اور اللہ آپ کو بھی صحت دے اور تمام شرعی حاجات کو بارگاہ خداوندی میں قبول و مقبول فرمائیں انشاءاللہ. اور آپ سے گزارش ہے کہ نمبر کو آپ نے پہلے بھی شیئر کیا ہوگا پھر بھی آپ شیئر کرتے رہیے تاکہ انشاءاللہ العزیز آپ جیسے باہمت لوگوں کی یہاں پر مزید ہمارے پاس تعداد بڑھ سکے. شکریہ آپ کا. سلامت رہیں آپ. شکریہ جی. بہت بہتر. اور ماہ سیام کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ واحد مہینہ ہے کہ جہاں پر روایات بہت زیادہ اس انداز میں وارد ہیں، یعنی بہت زیادہ روایات ہیں، بہت زیادہ ہے. اس میں سے بہرحال مشہور کی کچھ لسٹ ہے یہاں پہ. رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ ان الابواب السماء تفتح فی اول لیل من شہر رمضان ولا تغلق الى آخر لیلۃ منہ. یعنی فرمایا کہ ابتدا جب ہو جاتی ہے ماہ رمضان عظیم کی، اللہ رحمات کے دروازے کھول دیتا ہے اپنے بندوں کے لیے. رحمت عام ہو جاتی ہے. دروازہ کھولنے سے مراد یہی ہے کہ عام ہو جاتی ہے نا. کوئی چیز جو جیسے عام الفاظ میں اور عام معاشرے میں یہ بات مشہور ہوتی ہے کہ فلاں کے دروازے جو ہے وہ ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. اسے مراد یہ ہے یعنی یہ شخص مہمان نواز ہے، اہل کرم ہے، اور یا مثلا فقیروں کے اوپر یا مسکینوں کے اوپر یا عام لوگوں کے اوپر اس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. یہ ایک اصطلاح ہے اردو میں کہ فلاں کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. عربی زبان میں بھی کہتے ہیں کثیر الرماد کہتے ہیں، یعنی اگر عرب میں کوئی شخص جو ہے وہ کریم مزاج انسان ہے اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ شخص کثیر الرماد ہے. رماد یعنی خاکستر، یعنی کثرت سے اس کے گھر میں خاکستر ہوتے ہیں، جو کہ ظاہراً ایک اصطلاح ہے آگ جلانے کے معنوں میں. یعنی اس عنوان سے کہ گویا اس کے گھر میں کھانا زیادہ
پکتا ہے، نعمات یہاں سے لوگوں کو دیے جاتے ہیں. جو مہمان نواز قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس کو اس طریقے سے یاد کیا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں بھی جیسے اردو زبان میں کہتے ہیں فلاں کے دروازے کھلے ہیں ہمیشہ، یعنی سخی مزاج ہے، کریم مزاج ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ویسے کوئی کسی کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا اللہ کے ساتھ. فرمایا کہ اس ماہ برکت میں برکت یہ ہے کہ اللہ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، یعنی ہر خاص و عام کے لیے یہ دروازے رحمت اور مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر خاص و عام اس نعمات الہیہ سے مستفید ہو سکتا ہے. یعنی اس قدر کہ اللہ کے ہاں یعنی یہ مہینہ اس قدر باعظمت ہے کہ ہر خاص و عام کے لیے یہ کھول دیتا ہے. اور اس عنوان سے ایک اور حدیث میں بھی بیان فرماتے ہیں کہ شہر رمضان شہر اللہ، شہر رمضان خدا کا مہینہ ہے. یعنی باقی جیسے آپ روایات میں سنتے ہیں نا، روایت میں موجود ہے، مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا مہینہ ہے، اور شعبان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان کے لیے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اور اس حوالے سے روایات ہے، فرمایا کہ شہر رمضان شہر اللہ وَهُوَ الشَّهْرُ يُضَاعِفُ اللَّهُ فِيهِ، اللہ اس میں ضیافت کرتا ہے، یعنی میزبان ہوتا ہے. اللہ بذات خود اللہ میزبان ہوتا ہے. الحسنات نیکیاں دیتا ہے، وَيَمْحُو فِيهِ السَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کو محو کرتا جاتا ہے، یعنی جو گناہ ہیں اس کو معاف کرتا جاتا ہے. یعنی اس ماہ میں حسنات فراوان ہے. جیسے آپ اس خطبے میں فرمایا کہ اگر کوئی واجب عمل انجام دے اس کو 70 گنا ثواب ملتا ہے. اگر کوئی ایک قرآن ختم کرے گویا کہ اس نے 70 دفعہ دوسرے شہور میں، دوسرے مہینوں میں گویا کہ اس نے 70 دفعہ قرآن کو ختم کیا ہو. اس قدر ہے. وَهُوَ الشَّهْرُ الْبَرَكَةِ، یہ جو ہے وہ برکت کا مہینہ ہے، یعنی اس میں برکت ہی برکت ہے. اور یہ نہیں ہے صرف کہ انسان کے کھانے پینے کے اس کے اعتبار سے برکت ہو، بلکہ انسان کے جو ہے وہ مختلف اعتبار سے انسان کے پورے جو بھی زندگی کی امور ہے اس میں برکت ہی برکت. یعنی برکت اگر ہم عام الفاظ میں جیسے سنتے ہیں تو برکت سے یہی لیتے ہیں کہ گویا ایک انسان ہے، اس میں اس کے کوئی کھانے پینے کی چیز وہاں پر ہے تو وہ ختم نہیں ہوتی جاتی نا جلدی، تو اس کو کہتے ہیں برکت. یہ بھی برکت کا صحیح معنی ہے کہ اگر انسان جو ہے یعنی آپ کے پاس رزق بے شک کم ہے لیکن اس میں برکت اس قدر ہے کہ وہ آپ کے پورے ضروریات کو پورا کر دیتا ہے، یہ برکت ہے. بس ایک شخص ہے، اس کی تنخواہ کم ہے، اس کو مہینے میں اتنی زیادہ انکم اس کی نہیں ہے، مثال کے طور پہ 20,000 اس کی انکم ہے جو آج کے اس دور میں کم ہے، لیکن وہ 20,000 ایسے ہیں کہ پورا مہینہ گزر جاتا ہے پھر بھی 2-4 ہزار بچ جاتے ہیں اس سے. اس کو کہتے ہیں برکت. یعنی گویا کہ آپ کی محتاجی ختم ہو جائے، آپ کسی کے محتاج نہ رہے، جو اللہ نے جو دیا ہے وہ آپ کے لیے کافی کیا ہو، زیادہ ہو، اس کو کہتے ہیں برکت. یہ بھی برکت کا ایک معنی ہے. یعنی اس مہینے میں یہ ہے کہ انسان کی محتاجیاں گویا کہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس عنوان سے جو ہے، اس عنوان سے کہ خصوصی طور پہ یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس ماہ سے جو اللہ نے خیر اور برکت کا مہینہ قرار دیا ہے، اس خیر اور برکت کے مہینے میں ہماری یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز زیادہ سے زیادہ اس میں ہمارے توجہات ہونے چاہیے. اچھا، ایک چیز جو مومن کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے انسان کی توجہ. یعنی انسان کو دقیق ہونا چاہیے، انسان کو متوجہ ہونا چاہیے ہر چیز پر. غافل انسان، اس کی بڑی مذمت کی گئی ہے. یعنی بے قدرہ انسان، جس کو کسی چیز کی قدر کا، کسی چیز کے قدر کا اس کو اندازہ نہیں ہے. جیسے ہو جاتا ہے نا بس اوقات انسان
یعنی اس کے اندر وہ سٹیمنا نہیں ہے کہ ایک چیز کو جو ہے وہ کر لیں. نعمت کا شکریہ ادا کرنا اس کا جو ہے اس کے اوپر زور ہے, اور نعمت کا کفران کرنا اس کو منع ہے. جی شاکرہ صاحبہ, شائستہ بلوچ صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ کال پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی محترمہ, کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے نشر ہونے والا یہ پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ کو اور آپ کے فیملی کو ماہ رمضان عظیم کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی آواز اس وقت شہر مقدس کربلا میں ہے. سلام کا نذرانہ پیش کیجئے, پھر ایک مختصر گزارش میں کرنا چاہوں گا. بسم اللہ فرمائیں. جی بسم اللہ. اللہم صل. السلام علیکم یا حسین. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا سلام کربلا. سلام مولا, ہماری مدد کریں. سلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آپ کی اس تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ, اور زیارت کربلا کا شرف آپ کو اللہ نصیب فرمائے. اچھا, میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے چونکہ اس پروگرام میں مومنین کال کرتے ہیں, نظر کرتے ہیں, تو آپ پہلے سے نظر کر چکی ہیں یا انشاءاللہ نیت کرنا چاہیں گی آپ؟ جی میں آلریڈی آپ کی جی بہت بہتر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. میں آپ سے میں ایک دعا لگانا چاہتی ہوں جو آپ کو لازمی یاد کرنا ہے. جی بسم اللہ. میرے والد صاحب کے حوالے سے مولا ہماری آل ٹائم مدد کریں, اور میری سناچو بیمار ہوں, ایمرجنسی میں اس وقت وہ داخل ہے, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, خدا تمام مسائل پریشانی فرمائیں. الہی آمین الہی آمین. جی ضرور انشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو ہے. آپ سے گزارش ہے کہ جو موبائل ہے اس میں ایک میسج کے طور پہ بھی لکھ دیجئے گا, تاکہ انشاءاللہ العزیز جب بھی کربلا یعنی مولا امام حسین علیہ السلام کے خود قبہ شریف کے نیچے انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے دعا کی جا سکے. میں بھی یہاں پر آپ کے لیے دعا گو ہوں. مولا آپ کو اور آپ کے فیملی کے تمام مشکلات کو حل فرمائے, اور جو علیل ہے اللہ ان کو صحتیابی نصیب فرمائے, اور مولا آپ لوگوں کو خوش رکھے, اور جو بھی آپ لوگوں کی شرعی حاجات ہے مولا مستجاب فرمائے. اور آپ سے ایک گزارش یہ بھی ہے سسٹر کہ ہمارے نمبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, تاکہ انشاءاللہ العزیز زیادہ سے زیادہ مومنین اس میں شرکت کر سکے, اور آپ جیسے محترم اور گراں قدر شخصیات انشاءاللہ تشریف لا سکے. شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. سلامت رہے. خدا حافظ. جی ماشاءاللہ بہت بہتر. اور عرض کریں کہ بے شک دعا اگر انسان مثلا کسی ایک شخص کے اوپر دعا کے لیے کہ یہ عمل سنت عمل ہے, یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس قسم کی کچھ روایات ملتے ہیں کہ جب ائمہ اطہار علیہ السلام بھی جب دعا کروانا چاہتے تھے, مثلا کوئی شخص کربلا جا رہا ہے, یا اسپیشلی ایسے بھی کچھ ہے کہ کچھ لوگوں کو بھیجا جاتا تھا کہ آپ کربلا جائیں اور وہاں ہمارے جد مظلوم حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر اقدس کے پاس دعا کریں, چونکہ اس مقام پر دعائیں قبول ہوتی ہے. یعنی ثقافت اہل البیت علیہ السلام یہی رہا, اور بلکہ اپنے شیعوں کو بھی اس کی طرف تاکید کرتے رہے اور ترغیب کرتے رہے کہ آپ لوگ زیارت سید شہداء علیہ السلام جائیں اور وہاں پر دعائیں کریں ہمارے لیے اور شیعوں کے لیے, اور اپنے مشکلات کے حل کے لیے, بیماریوں سے شفایابی کے لیے, بچوں کی کامیابی وغیرہ جو بھی دعائیں انسان کی ہوتی ہے. تو گویا کہ یہ ہے کہ کلثوم فاطمہ صاحبہ
دہلی انڈیا سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی آواز سماعت فرما سکتے ہیں آپ؟ جی غالباً کال ڈراپ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سب سے پہلے تو اپنے پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ماہ رمضان کے حوالے سے آپ کو اور آپ کی فیملی کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ اس کی آپ کی آواز اس وقت دہلی سے کربلا معلیٰ تک پہنچ رہی ہے، اگر سلام پیش کرنا چاہیں یا دعا کرنا چاہیں بسم اللہ فرمائیں۔ جی دعا کرنا چاہتی ہوں۔ جی جی بسم اللہ بسم اللہ۔ جی ماشاءاللہ، میں آپ کی طرف سے زیارت پڑھ لیتا ہوں۔ السلام علیکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مولا آپ کی زیارت کو قبول و مقبول فرمائے اور آپ کی دعاؤں کو مولا مستجاب فرمائے۔ اچھا سسٹر، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پروگرام میں مومنین، بہت سارے مومنین کالز کرتے ہیں اور نظر کرتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حوائج کی قبولیت کے لیے، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے اسپانسر کی حیثیت سے، تو آپ انشاءاللہ اس میں شرکت کرنا چاہیں گے؟ جی ہیلو جی آپ اسپانسر کرنا چاہیں گے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کے ساتھ؟ جی 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 سسٹر، آپ اسپانسر بننا چاہیں گے؟ نہیں سر، نہیں بھائی۔ جی جی ماشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں، آپ صرف دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمارے نمبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، یہی آپ کے لیے جو ہے وہ اسپانسر ہے کہ انشاءاللہ ہمارے نمبر کو زیادہ سے زیادہ آپ اپنے مومنین دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ انشاءاللہ العزیز کم از کم سلام کا نذرانہ مولا حسین کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ شکریہ شکریہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ہمارے کے لیے دعا کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ضرور ضرور، انشاءاللہ انشاءاللہ، جی جی ضرور انشاءاللہ ضرور۔ ہمارے شوہر کی بیماری دور ہو جائے، ہمارے بچے کی بیماری دور ہو جائے، الہی آمین الہی آمین، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ، شکریہ، پریشانی ہماری دور ہو جائے، الہی آمین الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور خصوصی طور پہ جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہے مولا قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ شکریہ آپ کا، شکر گزار ہے۔ جی ماشاءاللہ، اس عنوان سے کہ اگر آپ کال کریں، بے شک ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ فائنینشلی ہیلپ کرے، آپ کی طرف سے یہ بھی ہیلپ ہے کہ اگر آپ نیت کر لیتے ہیں کسی چیز کے لیے، آپ نے نیت کر لی کہ انشاءاللہ العزیز میں اسپانسر بنوں گا، تو یہ بھی دیکھیں انسان کی جو اصل جو منت ہے، جب انسان منت کرتا ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ اولاً تو یہ ہے کہ اگر انسان کسی امام معصوم کے ساتھ وہ کر رہا ہے، یہ بھی جائز ہے، اللہ کے لیے بھی کر سکتا ہے انسان۔ اصل میں منت اللہ کے لیے ہی ہوتی ہے کہ انسان مثلاً اس عنوان سے کہیں کہ میں منت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور اگر یہ کام ایسے ہوا تو ہم جو ہے وہ مثال کے طور پہ یہ چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیں گے۔ سید شہداء علیہ السلام کا رستہ بھی یقیناً اللہ کا رستہ ہے، اور یہ پھر آپ کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی ایک انسان جو سپانسر نہیں بن سکتا تو کم از کم منت کی نیت سے ایک ارادہ کر لے کہ مثلاً اگر مشکلات جو ہے وہ حل ہو گئے تو ہم جو ہے وہ اس قدر مثال کے طور پہ سپانسر کریں گے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے لیے ہدیہ کریں گے۔
ایک طریقہ یہ ہے اس کا، یعنی بالکل اپنے آپ کو بے بہرا کرنا، اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ تمام چیزوں سے مبرہ کرنا۔ اس سے بہتر ہے کہ ایک مثبت قدم کم از کم اٹھائیے، یعنی ایک مثبت قدم اگر آپ اٹھائیں گے تو اس سے بھی بہرحال یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوگی، اور ایک مثبت ایک آپ کے وجود میں یہ ایک اچھا ایک مثبت چیز کی طرف قدم ہے، ایک پازیٹیو سٹیپ ہے جو آپ لے رہے ہیں۔ اگر انسان جو ہے، اور یہ جدید جو علوم ہے اس عنوان سے بھی تجربات سے، علی حیدر صاحب اس وقت ہمارے نیکسٹ کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ جی سب شکر ہے اللہ پاک کا، آپ سنائیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو ماہ رمضان عظیم کے حوالے سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کی آواز کربلا معلّہ تک پہنچ رہی ہے۔ سب سے پہلے مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجئے، اور اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہے اس کے بعد میں آپ سے ایک مختصر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مولا حسین کو آپ سلام کریں نا، آپ کی آواز کربلا معلّہ میں مولا کو سلام کریں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ بھی کافی ہے کہ مولا کی خدمت میں آپ نے سلام عرض کیا۔ آپ کی تمام دعاؤں کو مولا قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اس پروگرام میں مومنین کال کرتے ہیں، اور قبولیت حاجات کے لیے، بیماروں کے شفایابی کے لیے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ساتھ سپانسر کی نیت سے ایک نظر کرتے ہیں اور نیت کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ بھی نظر کرنا چاہیں گے؟ جی الحمدللہ۔ انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ اچھا یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے جو نظر کی ہے کس امام کے ساتھ یا شہداء کربلا میں کس کے ساتھ آپ اس نظر کو نسبت دینا چاہیں گے؟ کسی ایک کا نام لے لیجئے۔ مولا غازی عباس۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ ہمارے آپریٹر آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز حسب توفیق جو بھی آپ کرنا چاہے۔ آپ سے ایک گزارش یہ ہے کہ آپ کے پاس موبائل میں ہمارا نمبر موجود ہے، اپنے دوست عزیز احباب یا آپ کے پاس جو گروپس وغیرہ ہے اس میں شیئر کر لیجئے گا ہمارے نمبر کو، تاکہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ مومنین اس پروگرام میں شرکت کر سکے۔ شکریہ آپ کا، شکریہ آپ کا۔ سلامت رہے، سلامت رہے آپ۔ جی غالباً کچھ مومنین کے جو ہے وہ کچھ مومنین کی آوازیں جو ہے وہ زیادہ واضح شاید نہیں آ رہی ہے، اس کی کوئی فنی خرابی بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ جن مومنین نے بھی نظر کیے ہیں ان کے لیے خصوصی طور پہ دعا گو ہے، اللہ تمام مومنین کے توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ تو ہم بات اس چیز پر کر رہے تھے کہ ایک ہے منت اور اس کی شرعی حیثیت۔ شرعی حیثیت یہ ہے کہ منت اللہ کے لیے جو انسان اگر منت کرے گا تو اس کا ادا کرنا پھر واجب ہے، اور یعنی یہ نص موجود ہے، روایت موجود ہے، تو انسان کر سکتا ہے اگر منت کی نیت سے ہی کیوں نہ ہو، انسان نظر کرے، اور نظر اس عنوان سے کرے کہ اللہ اگر ہماری یہ مشکلات حل ہو جائیں تو انشاءاللہ العزیز ہم نظر کریں گے، اس طریقے سے کریں۔ اور اچھا موقع ہے کہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی جو کربلا معلّہ سے خود خالصتاً اہل البیت علیہ السلام کے کام کر رہے ہیں نا، یعنی بظاہر آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو چیزیں اہل البیت علیہ السلام سے مربوط ہے وہی آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں نا، کہ اگر یعنی ایک طریقے سے آپ کے لیے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ یہاں پر اہل البیت کا ہی کام ہو رہا ہے، تو اس عنوان سے آپ بالکل کر سکتے ہیں، نظر کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور اس میں تردید بھی نہ کیا کریں، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ خالصتاً دعا کر رہے ہیں تو اللہ یقیناً دعائیں قبول ہوتی ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ ضرور اس مشن میں، اس مہم میں ضرور آپ شرکت فرماتے رہیے۔ اور خصوصی طور پہ چونکہ ماہ سیام ہے، اور ماہ سیام
بہت سارے برکات ہیں، بہت ساری عبادتوں کے بڑے برکات ہیں. انسان اپنے آپ کو تزکیہ نفس کر سکتا ہے، انسان جو ہے وہ مراقبہ کر سکتا ہے اپنے نفس کا. بڑا اچھا موقع ہے. اور اس عنوان سے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اب میری ہدایت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، تو اس ماہ میں جو ہے اگر ایک قدم صرف لے لے، چونکہ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے تو ایک قدم لے لے میری طرف، پھر آپ دیکھنا. تو یہ ہے واقعاً ایسی ہے کہ ایک قدم ہے خود اللہ کی طرف. یعنی انسان دنیا سے خستہ حال ہو چکا ہے، اپنے اعمال سے خستہ حال ہو چکا ہے، اپنے نفس سے خستہ حال ہو چکا ہے، شیطان کی مختلف چال بازیوں سے خستہ حال ہو چکا ہے، اپنے دوستوں سے خستہ حال ہو چکا ہے، اپنے جو محیط میں رہنے والے لوگ ہیں ان سے خستہ حال ہو چکا ہے. انسان بس اوقات اپنے گھر والوں سے بھی خستہ حال ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یعنی ایسے انسان ایک اکیلا ہو جاتا ہے نا، اکیلا سا ہو جاتا ہے. تو اس اکیلے میں یہ بہت اچھا سٹیپ ہے کہ انسان اللہ کی طرف فروا الی اللہ کرے، یعنی اللہ کی طرف فرار اختیار کرے. البتہ فرار سے مراد یعنی پناہ گاہ بنائے، اس کو اللہ کو اپنی پناہ گاہ بنائے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قطعی یہ نہ سوچا کریں کہ اللہ کی پناہ گاہ آپ کربلا میں آئیں گے، آپ سید شہداء علیہ السلام کے حرم میں حاضر ہوں گے، یہ بھی اللہ کی طرف آپ نے فرار اختیار کی ہے. یعنی یہ گویا کہ یہ ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ سید شہداء علیہ السلام، اور وہاں پر جب ہم جاتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے پناہ میں جاتے ہیں. آپ وہاں پر اللہ سے دعائیں کر سکتے ہیں، سید شہداء علیہ السلام سے مستقیماً بھی آپ طلب کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سے بھی طلب کر سکتے ہیں. آپ دعاؤں کو پڑھتے ہیں اور یہ سب چیزیں جو ہے، تو اس میں زیادہ تر جو دعائیں ہیں اس میں زیادہ تر جو مخاطب ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. تو آپ قبر حضرت سید شہداء علیہ السلام کی طرف رخ کر کے اللہ سے طلب کر سکتے ہیں، چونکہ یہ باب اللہ ہے نا. زیارات میں آپ نہیں پڑھتے، آپ باب اللہ ہے، اللہ کے دروازے ہیں، یہ اللہ کے دروازے ہیں. اور بلکہ بعض ایسے روایات بھی ہیں ان کے علاوہ کسی دوسرے در پہ جانا یا اللہ سے مستقیماً اس عنوان سے مانگنا، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو سب سے عظیم عرفان کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اہل البیت علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کر وہاں اللہ سے طلب کریں. یہ بہت عظیم عبادت ہے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ دقیقاً وہی طریقہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے یہ کہ میرے بندے ان کو وسیلہ بنا کے ان کے مقام پر آ کر مجھ سے طلب کریں. تو یہ بہت اچھا ایک سٹیپ ہوگا ماہ رمضان میں. جی افتخار علی لداخ کشمیر سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سید صاحب، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں، خدا کا شکر ہے. سب سے پہلے تو ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے آپ کی اور آپ کے فیملی کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ لداخ سے آپ کی آواز پہنچ رہی ہے کربلا معلیٰ تک، اور لداخ میں ماشاءاللہ بہت تعداد میں شیعیان امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اس پروگرام میں آپ کے میزبان ہے. سب سے پہلے آپ مولا کو سلام پیش کیجئے، پھر انشاءاللہ میں مختصر آپ سے بات کرتا ہوں. جی رمضان مبارک صاحب. اب سب میرے طرف سے رمضان قبول کیجئے. توفیق الہی آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس پروگرام میں مومنین کال کرتے ہیں حوائج کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفایابی کے لیے، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ساتھ مدد کرنے کی نیت سے نظر کرتے ہیں جتنا وہ کر سکتے ہیں حسب توفیق. تو انشاءاللہ آپ بھی اس میں شامل ہونا چاہیں گے؟ جی میں مولا کو زیارت کرتا ہوں انشاءاللہ. نظر بھی کریں گے یعنی؟ جی بسم اللہ. السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم امیر المؤمنین، السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين وعلى أخيك الأب الفضل العباس وعلى أختك هرة زينب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر میں امام الزمان کا ظہور ہونے کے لیے دعا کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم عجلني وليك الفرج حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكن الأرض تقوى وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد فرجهم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے. اچھا آپ چونکہ مومنین کال کرتے ہیں اس پروگرام میں اور نظر کرتے ہیں اپنے حوائج کی قبولیت کے لیے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ساتھ مدد کرنے کی حیثیت سے، تو آپ بھی انشاءاللہ اس میں شامل ہونا چاہیں گے؟ جی ہونا چاہتا ہوں. میں اللہم صلی علی. جی ضرور حاضر ہوں. جی دعا میں یاد کرنا ہمارا ماں باپ کا بالکل خصوصاً یاد کرنا. دعا میں ہمارا ماں تھوڑا بیمار ہے، بالکل دعا میں یاد کرنا. مجھے بچوں کے لیے دعا کرنا، بال بچے کے لیے ضرور ضرور. اللہ نبی کے لیے بکلا سب خدا سلامت رکھے. الہی امین الہی. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ. اچھا جو نظر آپ نے کی ہے کس معصوم کے ساتھ یا شہدائے کربلا میں کسی کا نام لے لیجئے تاکہ نسبت ہو جائے. کس کا نام آپ لینا چاہیں گے؟ جی میں باب الحدیث میرا عباس کے نام سے میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. یقیناً دعا گو ہے. اچھا ہمارا نمبر آپ کے پاس محفوظ ہے. آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مومنین کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انشاءاللہ العزیز زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام میں شرکت کر سکے. شکریہ آپ کا. مولا آپ کے زمان میں رکھے. ہمارے آپریٹرز انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں. سلامت رہیں آپ. خدا حافظ. خدا حافظ. شکریہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا سلامت رکھے آپ کو. بڑے مخلص اور نہایت ہی ہمارے بھی کچھ دوست احباب اور اس قسم کے ہیں لداخ، اور یہ در حقیقت ایسا ایریا ہے کہ جو انڈیا میں ہے اور اس طرف جو ہے پاکستان اور چین کے ساتھ ان کی بارڈر ہے لداخ. اور ماشاءاللہ عزاداری کے حوالے سے ان کی زبان جو ہے جو یہ زبان جو بولتے ہیں اس میں یہ بڑے زبردست شعر اور نوحے وغیرہ لکھتے ہیں. یعنی جو رسماً یہ ان کی زبان ہے اس میں اہل البیت علیہ اور بالخصوص حضرت سید الاحرار امام مظلوم ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے غم میں اور مصائب کے جو نوحے ان کی زبانوں میں موجود ہے وہ لاجواب ہے. ہمیں تو ظاہر ہے ایسے تو ہم نہیں سمجھیں گے، لیکن جب وہ ہمیں ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں بتاتے ہیں تو کیا نہایت ہی غمگین اور وہ حزن جو اہل البیت علیہ السلام کے لیے یہ لوگ اپنے دل میں رکھتے ہیں. اور ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد ہے وہاں پہ. تو اس پروگرام میں 14,000 اسپانسر میں لداخ سے بھی ماشاءاللہ مومن نے شرکت کی، اور دور دراز علاقوں میں کہ جہاں پر برف باری بھی ہوتی ہے اور نہایت ہی ٹھنڈا ماحول ہے وہاں پہ. تو یہ ان مومنین کے لیے ہے کہ جو ظاہراً اچھے ممالک میں بیٹھے ہیں، اور تو اس عنوان سے آپ بھی انشاءاللہ اس میں ضرور شرکت کریں. یاسمین کوثر صاحبہ نیکسٹ کالر ہے ہماری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کیسے ہیں آپ سسٹر؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کے روزوں کو قبول فرمائے اور آپ کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے. ماشاءاللہ آپ سپانسر بھی ہیں ہماری، اور اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے. ٹیکسس سے آپ کی آواز پہنچ رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے مولا کی خدمت میں سلام عرض کریں آپ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین ابن سید الرسول، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم
رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی علی الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الہی بارک مولا حسین، الہی بارک بابا مولود، الہی بارک سکینہ ولی زمانہ ولی تجلیل فرما. الہی بارک مولا حسین، الہی بارک بڑی سیدہ. ہمیں جلد سے جلد بلائی مولا، اپنا درد دکھائی مولا، معرفت دے، محبت مولا، اپنے بچوں کے ساتھ بلائی مولا. اشورا اور اربعین کروائی اپنے در پہ مولا. ہمارے سارے مومنین کو بیماری دور کرنا. ہم سب کے مومنین محبوبین کا مغفرت نصیب فرما. الہی بارک مولا حسین، میرے بھائی کو مولا میں بھائیوں کو زندگی دے، خوشی عادت کامیاب. الہی آمین. جزائے عظیم عطا فرما. الہی آمین. مولا آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے جو بھی حاجات ہے مولا حاجات کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ. اور ماشاءاللہ آپ چونکہ اسپانسر بھی آپ سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے پہلے بھی آپ نے کیا ہوگا اور جتنا ہو سکے مزید بھی بہرحال آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کو نمبر کو شیئر کرتے رہیے تاکہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ مومنین شرکت فرما سکے. مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں بھی اپنی دعائے خیر میں فراموش نہ فرمائے. شکریہ آپ کا، شکریہ. سلامت رہے. خدا جی آواز چلا گیا. جی خدا حافظ. سلامت رہے آپ. مولا آپ کو اپنے جی آواز چلا گیا. جی شکر گزار ہے آپ کے. ماشاءاللہ مومنین کرام پوری دنیا سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اور ایک روایت میں ماہ رمضان عظیم کے حوالے سے عرض کروں کہ کیا حیثیت ہے باقی مہینوں میں اس مہینے کے. فرمایا کہ ان لجمع الشہر رمضان لفظاً علی جمع سائر الشہور کا فضل رسول اللہ علی سائر الرسول. فرمایا کہ ماہ رمضان عظیم کی وہی حیثیت ہے باقی مہینوں میں جیسے رسول اللہ کی حیثیت ہے انبیاء علیہ السلام کے فضیلت کے عنوان سے. یعنی جس طریقے سے رسول اللہ تمام سید الانبیاء و سید المرسلین ہیں حضرت، اور اس طریقے سے تمام مہینوں کی جو سید اور سردار جو مہینہ ہے وہ شہر ماہ رمضان عظیم ہے. یعنی اس کی یہی حیثیت ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے لیے سید بنایا ہے نا، سید بنایا ہے. ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی سید ہے. یعنی جیسے فروٹس میں سید جو ہے وہ انار کو کہا گیا ہے سید الفواکہ جس کو کہتے ہیں. جی حبیبہ صاحبہ انٹیریو کینیڈا سے ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ماشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے پروگرام 14,000 اسپانسر میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ماہ رمضان عظیم کے حوالے سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ. آپ کو بھی بہت بہت سلامت رہے آپ. مولا آپ کو اپنے امان میں رکھے. اور ماشاءاللہ چونکہ آپ ہماری باقاعدہ سپانسر بھی ہے اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے نمبرز کو دیگر مومنین تک بھی آپ پہنچاتے رہیے تاکہ انشاءاللہ العزیز مزید مومنین بھی اس پلیٹ فارم کے آ سکے. آپ کی آواز انٹیریو سے کربلا معلیٰ تک پہنچ رہی ہے. مولا کی خدمت میں سلام عرض کرے اور اگر کوئی دعا کرنا چاہے. بسم اللہ. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ فی کل ساعۃ ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ زکۃ وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم اجل ولیک الفرج. اللہم اجل ولیک الفرج. اللہم اجل ولیک الفرج.
السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین ابن سید الوسیین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ الحسین۔ میرے مولا میرے آقا چادر المقدس کے صدقے، آقا بالفضل عباس کے صدقے سب لوگوں کی حاجت کو برآورد کرے، سب لوگوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دے، سب بیماروں کو بھاگتے عابدین بیمار صحت کامل عطا کرے، مخصوص میری والدہ محترمہ کو صحت کامل عطا کرے، میرے بچوں کی حاجت کو برآورد کرے، مجھے اور میری پوری فیملی کو اذن زیارت عطا کرے، مجھے صحت مند اور تندرستی عطا کرے۔ اللہ بھائی صاحب آپ سب کو اجر دے دے، آپ کے چینل کو کامیابی اور ترقی عطا کرے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ اللہ آپ کو بھی اپنے زامان میں رکھے، شکر گزار ہے آپ کے، اور ماشاءاللہ آپ سے یہی گزارش ہے کہ مزید مومنین کے ساتھ بھی انشاءاللہ ہمارے نمبر کو شیئر کرتے رہیے تاکہ تعداد انشاءاللہ زیادہ ہو سکے۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور آپ کے جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہیں مولا مقبول فرمائے۔ سلامت رہیں آپ، مولا کے حفظ و امان میں رہیں انشاءاللہ، شکر گزار ہے جی، سلامت رہیں آپ جی۔ تو اس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک سردار منتخب فرمائے، جیسے جو میوہ-جات ہے اس میں انار کو، جو زمین ہے، زمین میں سرزمین کربلا کو روایات میں ملتا ہے، سرزمین کربلا کو سید اور سردار قرار دیا اس دنیا میں بھی، اور جب جنت میں یہ منتقل کر دیا جائے گا وہاں پر بھی، پورے جنت میں بھی جو سرزمین سید اور سردار ہوگی وہ کربلا کی سرزمین ہوگی۔ اور اسی طریقے سے زبانوں میں عربی زبان کو سیدۃ اللغات کہا گیا، اور اسی طریقے سے پانی جو پوری دنیا میں پانی ہے اس میں زمزم اور فرات کو اس عنوان سے سید قرار دیا۔ اور اسی طریقے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو شہور ہے، جو مہینے ہیں، اس میں تمام مہینوں کی سید و سردار شہر رمضان ہے جی۔ ممتاز صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ سر، احسان ذات کا آپ سنیں۔ الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ماہ رمضان عظیم کے حوالے سے آپ کو اور آپ کے فیملی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کی آواز اسلام آباد سے کربلا معلیٰ میں ہے۔ میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ آپ مولا کو سلام عرض کریں، اور اگر کوئی دعا کرنا چاہے پھر انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں مختصر گزارش پیش کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ فرمائیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اللہم صلی علی محمد۔ جی سر۔ ماشاءاللہ مولا آپ کی زیارت کو قبول فرمائے، اور میں ایک عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پروگرام میں جتنی بھی مومنین کال کرتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مریضوں کی شفایابی کے لیے، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ساتھ ہیلپ کرنے کی حیثیت سے ایک نظر کرتے ہیں، جتنا بھی وہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ بھی اس مشن میں شامل ہونا چاہیں گے؟ جی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور میں آپ سے دوسرا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جو نظر آپ نے کی ہے، کسی ایک معصوم کا نام لے لیجئے گا، یا شہدائے کربلا میں کسی کا نام لے لیجئے، تاکہ آپ کی یہ نظر جو ہے وہ خاص ہو سکے، نسبت ہو جائے، اور انشاءاللہ قبول ہو سکے۔ تو کس شخصیت کا نام آپ لینا چاہیں گے؟ مولا صاحب رسول زمان بادشاہ سرکار کا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ماشاءاللہ مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور اللہ نے آپ کو سعادت بخشی ہے کہ آپ نے بہرحال توفیق ہے اللہ کی طرف سے۔ اور میں عرض کروں کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ موبائل میں ہمارا نمبر محفوظ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مزید مومنین کے ساتھ بھی آپ ہمارے نمبر کو شیئر کر دیجئے، تاکہ انشاءاللہ العزیز آپ کی طرح مومنین جو ہے مزید بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکے۔ شکریہ آپ کا۔ جی جی انشاءاللہ۔ شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی۔ سلامت رہے آپ، مولا آپ کو اپنے امان رکھے، شکر گزار ہے۔
ماشاء اللہ آمین. ہمارے لیے باعث شرف ہے اور سعادت کا مقام ہے یقیناً کہ مومنین کرام تشریف لاتے ہیں اور اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں. تو یقیناً اگر انسان جو ہے وہ اس اعتبار سے یہ ارادہ کر لے، تصمیم کر لے، خصوصاً اس ماہ رمضان عظیم میں کہ انشاءاللہ العزیز جس تحت یہ پروگرام ہم نے رکھا ہے، اگر تمام مومنین آپس میں اتفاق اور اتحاد کر لے اور فائنینشلی ہیلپ کرے اور حمایت کرے تو انشاءاللہ العزیز یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسٹیبل ہو جائے گی، یعنی اس کی جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے، بہتری آ جائے گی بلکہ. تو انشاءاللہ العزیز آپ تمام مومنین اس حوالے سے ضرور نظر ثانی کیجئے اور جو مومنین رہ چکے ہیں وہ بھی ضرور اس میں شرکت کریں، اور تاکہ انشاءاللہ العزیز اس پروگرام کی وساطت سے ہم تمام جتنے مومنین کرام ہیں انشاءاللہ العزیز زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ اپنے اخلاص کا مظاہرہ کر سکے اور انشاءاللہ العزیز اس پروگرام کی توسط سے ہم امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی بہتر طریقے سے خدمت کر سکے. اور تصمیم اور ارادہ جو ہے وہ سب سے زیادہ کارآمد ہے کہ انسان تصمیم اور ارادہ کر لے. تو انشاءاللہ العزیز بعید نہیں ہے کہ ہم بھی خود ہمارے جتنی بھی اردو زبان سے آشنائی رکھنے والے لوگ ہیں ہندوستان میں ہیں یا پاکستان یا دیگر ممالک میں ہیں، انشاءاللہ سب جو ہے وہ یکجاں ہو کر یکجہتی کے ساتھ اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ انشاءاللہ تشریف لائے اس پلیٹ فارم پہ اور خود اپنی حمایت کا آپ اعلان کر دیں. دیکھیں ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی حمایت کا اعلان کر دیں. بے شک اگر آپ کے پاس ابھی فراہم نہیں ہے تو منت کی نیت سے، نظر کی نیت سے آپ جو ہے یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز میں اللہ اگر یہ میرے مشکلات حل فرمائے تو میں امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے لیے مثلا اس قدر جو ہے وہ اماؤنٹ یا جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں وہ آپ انشاءاللہ اپنے دل میں رکھیں. ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف یہاں تشریف لائیں اور اپنا اعلان آپ کر دیجئے گا. بعد میں انشاءاللہ العزیز جب بھی آپ کرنا چاہیں گے وہ انشاءاللہ آپ کے اوپر ہے. تو یہ ماہ سیام ہے اور ماہ سیام یقیناً گناہوں سے بخشش، اور اس ماہ میں جو ایک عمل ہے، ویسے تو بہت سارے اعمال اور دعائیں ہیں اور مناجات ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ہے کثرت استغفار کے لیے کہا گیا ہے کہ انسان اس مہینے میں کثرت استغفار کرے اپنے اس حوالے سے. تو انشاءاللہ آپ کثرت استغفار ہم سب کو کرنا چاہیے، اور اس میں سے ایک جو ہے وہ دعائے یونسیہ ہے کہ جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس دعا کو زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ ہم سب پڑھتے رہیں. اور چونکہ وقت پہلا گھنٹہ جو ہے وہ اختتام پر پہنچا اور دوسرے گھنٹے میں ہمارے عزت مآب الجناب علامہ سید جاوید الحسن رضوی صاحب قبلہ انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گے، اور آپ نے جانا نہیں ہے بلکہ پروگرام کو اٹینڈ کرتے جانا ہے اور ساتھ میں کالز بھی کرنے ہیں. انشاءاللہ العزیز آپ کے حاضر خدمت رہیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحفہ یا علی علیہ السلام مدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود ہے ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی آل پاک پر. لعنت ہے ان کے دشمنوں پر، ان کے قاتلوں پر، ان کا حق غصب کرنے والوں پر اور ان کے مقام کو اپنا مقام سمجھنے والوں پر. جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کا دن 24 فروری 2026 عیسوی ہے اور 6 رمضان عظیم 1447 ہجری قمری اور منگل کا دن ہے. 3 ائمہ طاہرین علیہ السلام، امام علی زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا دن ہے. ان تینوں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مہمان نوازی میں رہے آج کے دن میں. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر یہ رحمت برکتیں نازل کیے ہوئے ہیں. مجھ سے پہلے قبلہ و کعبہ مولانا سید خادم عباس حسینی صاحب آپ کی خدمت پہ موجود تھے. وہ آپ کی ضیافت ایمانی فرما رہے تھے. ظاہری بات ہے یہ اہل بیت علیہ السلام سے وصل کرنا کائنات کا سب سے بڑا اجر ہے اور اہل بیت علیہ السلام کے در کا دربان ہو جانا اس سے بڑی کوئی عزت نہیں ہو سکتی. اور کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے بھی عزت عطا فرمائی ہے اہل بیت علیہ السلام کے توسط، سبب، نسبت، واسطے، وسیلے سے عطا فرمائی ہے. لہذا اہل بیت علیہ السلام کا سبب، واسطہ، نسبت، توسل ہمارے لیے بہت ہی اہم المہمات ہے کیونکہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. جس چیز کو بھی قبول کروانا ہے اہل بیت علیہ السلام کے در کی گداگری ضروری ہے. جس کسی نے بھی اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہا اہل بیت علیہ السلام کے در پر ضرور جھکا، علی علی کیا، علی والا ہوا تو اللہ والا ہو گیا. اللہ والا ہونے کے لیے علی والا ہونا ضروری ہے. علی سے جدائی اللہ سے جدائی ہو جاتی ہے کیونکہ رسول خدا کا نفس ہے امیر المومنین علیہ السلام، نفس رسول ہے امیر ممکنات، مولا کل، مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اگر ان سے نسبت نہ دی گئی تو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ رسول جب اپنا نفس کہہ لیں تو اس کے بعد ہر چیز ضلالت ہے، اس کے بعد ان سے دوری گمراہی ہے، اس کے بعد ان سے بغض لعنت ہے، اس کے بعد ان سے جنگ کرنا ہلاکت و پستی و جہنمی ہو جانے کی دلیل ہے. لہذا امیر المومنین علیہ السلام کو چھوڑا نہیں جا سکتا. جس نے چھوڑا اسے اللہ نے چھوڑ دیا، اسے تمام کائنات کی کہ عزت مند لوگوں نے چھوڑ دیا. میں سادہ الفاظ میں کہہ دوں، بہرحال رحمتوں کا، برکتوں کا، عظمت قرآن کا، نعمتوں والا مہینہ آ گیا رمضان کا. خطبہ پیغمبر اعظم ہے ایسی شان کا، نام ہے شعبانیہ اور ذکر ہے رمضان کا. رحمتوں کے پھول برساتا ہے یوں پروردگار جیسے استقبال ہوتا ہے کسی مہمان کا. سانس لینا، جاگنا، سونا عبادت میں شمار. اس مہینے کرم کچھ اور ہے رحمان کا. ہو گئی گھر میں علی کے آمد مولا حسن، یوں مہینہ اور بھی روشن ہوا رمضان کا. آیتوں سے خانہ دل کو منور کیجئے، اصل میں یہ ہے مہینہ رونق قرآن کا. قدر کی راتیں گزارے اور نہ بخشش پا سکے، قدر کی راتیں گزارے اور نہ بخشش پا سکے، اس سے بڑھ کر کیا خسارہ ہو کسی انسان کا. ہر ضرورت مند کا اس ماہ میں رکھیے خیال، اجر بڑھ جاتا ہے ان ایام میں احسان کا. اس مہینے میں ہماری ہر دعا ہے مستجاب، مومن و وعدہ ہے ہم سے خالق یزدان کا. معصیت سے دور ہو اپنی زبان و دست و پا، آئینہ شفاف ہونا چاہیے ایمان کا. خاص رکھیے اس مہینے میں یتیموں کا خیال، بانٹ لیجئے درد بڑھ کر ہر دکھی انسان کا. جنتوں کے در کھلے ہیں، نیکیوں کا دور ہے، عاصیوں پر اب کوئی غلبہ نہیں شیطان کا. کتنا مشکل ہے خدیجہ کا بچھڑنا یا نبی، کوئی اندازہ کرے گا آپ کے نقصان کا. وزیر علی مشہدی صاحب ہمارے ساتھ محفل میں شریک ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد.
مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مدد مولا قبلہ آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت صحت کرم ہے کریم کربلا کا، آپ کی دعائیں ہیں مولا کی بارگاہ میں، آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ مولا آپ کو بھی جلد کربلا مولا آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کی آواز کربلا مولا میں، یقیناً آپ ہمارے قدیمی سپانسر ہیں اور محبتیں بھی پیش کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، تو ہماری دعا ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں گے۔ واٹس ایپ نمبر اور مومنین میں بھی شریک فرمائیے گا، شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس میں شریک ہو سکیں، سلام کر سکیں۔ اب آپ کی آواز کربلا مولا میں ہے، کربلا کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے، سینے پر ہاتھ رکھیں، سر جھکا کے اپنی بار بار زیارتوں کے لیے مشکلوں کے حل کی نیت سے زیارت امام حسین علیہ السلام تلاوت کریں تاکہ اور مومن بھی آپ کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا اولاد الحسین، السلام علیکم یا صاحب الحسین، السلام علیکم ابا فضل اللہ عباس رمضان، السلام علیکم جناب علی اکبر، جناب علی اصغر علیہ السلام، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا میرے مولا امام حسین علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اور کریم قبلہ اس عنوان سے کہ آپ کریم ہیں، آپ سردار ہیں مولا، آپ کو واسطہ ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کا۔ یہ ہمارے پاس کچھ دوستان آئے ہوئے ہیں، زوار عبد المالک راہو جو کسی پریشانیوں میں ہیں، مولا ان کی مشکلات پریشانیاں دور فرمائے۔ غلام شبیر پنتنی مولا کا زوار ہے، بہت اچھا مدح خوان ہے، مولا اس کے رزق روزی میں وسعت اور کامرانی عطا فرمائیے۔ جو کہ امام حسین علیہ السلام مولا تمام دوستان کے لیے بابان کے لیے دعا گو ہوں۔ اور آغا صاحب اگر آپ کے پاس ایک منٹ ٹائم ہے تو یہ غلام شبیر آپ کو اپنی پیاری آواز میں مولا کی ربائی سنائیں گے۔ بسم اللہ بسم اللہ، عنایت کریں۔ علی بغیر کسی پر کرم نہیں ہوتا، واہ سبحان کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا، واہ واہ واہ، اور تیری عبادت بھی نہ جانے کیسے ہوتی ہے، ارے علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں، واہ 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 واہ، کیا کہنے بھائی، کیا کہنے بھائی، جیو واہ، سلامت رہیں، ماں کا دودھ حلال کر دیا آپ نے، جیو سلامت رہیں، مولا خوش رکھے۔ ان بھائی کو بھی نمبر دیجیے گا، یہ اپنے نمبر سے بھی کال کریں گے انشاءاللہ۔ مولا کے لیے دعا گو ہوں، حاجی رجب علی، محمد قاسم اور حفیظ اللہ، تمام دوستان کے لیے دعا گو ہے کہ مولا کی مشکلیں آسان فرمائے، سلامت رہیں، مولا حسین میں جلد جلد کرنا مولا کے سلامت رہیں، مولا مشکلات حل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ جن بھائیوں کے نام لے رہے ہیں ان کو بھی نمبر دیں تاکہ اپنے نمبروں سے کال کیا کریں، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے ڈونیٹر بھی بنے یہ لوگ۔ قبلہ یہ عبد المالک راہو جو رو رہے ہیں اور یہ دعا کریں جی جی بسم اللہ۔ السلام علیکم بھائی۔ علیکم السلام، یا علی مدد۔ قبلہ مسجد کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں، یہی دعا کرنے کے مولا ہمیں جلد از جلد کربلا مولا منگوائے بس۔ الہی آمین، الہی آمین، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ وزیر علی صاحب ان سب کو امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کا ڈونیٹر بھی بنائیں، ان سے کہیے کہ امام حسین علیہ السلام چینل کی بھی ہیلپ کریں یہ لوگ تاکہ چینل بند ہونے سے رکے، ٹھیک ہے؟ بالکل، ہاں انہیں اسپانسر بنائیے امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کا۔ مولا خوش رکھیں آپ کو، ان کو نمبر دیں تاکہ اپنے نمبروں سے کال کیا کریں۔ اوکے، سلامت رہیں، مولا خوش رکھیں آپ کو، سدا آباد رہیں، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ نیکسٹ بھی آپ کی محبتوں کے طلبگار رہیں گے، یا علی مدد، یا علی مدد، مولا کی امان میں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ کس طرح مولا علی پر تیغ سجدے میں چلی، کس طرح مولا علی پر تیغ سجدے میں چلی، ذکر میں کیسے کروں 21ویں رمضان کا، زینب و کلثوم کے ہونٹوں پہ یہ فریاد ہے، خون میں ڈوبا ہوا ہے چہرہ بابا جان کا، عید سے پہلے علی کے گھر صفے ماتم بچھی، عید سے پہلے علی کے گھر صفے ماتم بچھی، غم زدہ ہے زین دل بھر صاحب ایمان کا، غم زدہ ہے زین ہر دل صاحب ایمان کا۔
बहरहाल मौला के चाहने वाले मौला से मरबूत हैं, कॉल करते हैं। बहरहाल अब माशाल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV 4 के नंबर्स में इजाफा किया गया व्हाट्सएप, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं किसी सबब से, तो व्हाट्सएप आप लोगों के लिए अंगेज ना रहे और आप कॉल करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी मिस कॉल्स आई हुई थी, 2-4 मरतबा ऐसा हुआ कि व्हाट्सएप में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई जिसके सबब से मोमिनीन कॉल्स नहीं कर सके। ज़ाहिरी बात है हमारा तो इस प्रोग्राम का हदफ ही आप सबको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मरबूत करना है। अगर आप लोग अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मरबूत ना हुए तो हमारे प्रोग्राम का हदफ यकीनन अधूरा रह जाता है। इसी मुनासबत से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV 4 ने और 2 नंबर्स का इजाफा किया है जो कि व्हाट्सएप के लिए इंशाल्लाह काम में आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव होते जा रहे हैं वो भी, और इंशाल्लाह आप उनसे भी कॉल्स कर सकते हैं ताकि अगर एक अंगेज मिले तो दूसरे से कॉल कर सकें और आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाए। और ये हमारी मोहब्बतें आप मौला तक आप भी पहुंचा रहे हैं, हम आपकी मोहब्बतें मौला तक पहुंचा रहे हैं। प्रोग्राम का टाइम आपको मैं शुरू में बताया करता हूं। बहरहाल प्रोग्राम का टाइम आपको मालूम ही है, इराकी टाइम अगर लगाएं, करबला मोहल्ला का टाइम लगाएं तो शाम के 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का प्रोग्राम का टाइम हो गया, क्योंकि माहिर सयाम है तो जल्दी ज़रा मोमिनीन सो जाते हैं। सुबह शहरी में जो बेदार होना होता है, इस उन्वान से आधा घंटा मज़ीद अर्जेंट और थोड़ा सा मुकद्दम कर दिया गया, पीछे ले आया गया है टाइम को, ताकि जल्दी से इफ्तार के बाद आप कॉल कर सकें। असल मामला ये हम तो आपके टाइम के एतबार से रखें, लेकिन क्या करें यहाँ पे भी अफ्तार का ही टाइम होता है, इसी उन्वान से थोड़ा सा डिले करना हमारी मजबूरी है, वरना हम ज़रूर पहले भी कर लेते। बहरहाल 7:30 से 9:30 के दरमियान प्रोग्राम का टाइम इराकी टाइम, पाकिस्तानी टाइम रात के 9:30 से 11:30 के दौरान, इंडियन टाइम रात के 10 से 12 के दौरान, बांग्लादेश के टाइम के मुताबिक 10:30 से 12:30 के दौरान, अमेरिकन टाइम के मुताबिक 11:30 से यानी 1:30 बजे तक के दौरान, 11:30 से 1:30 बजे के दौरान। और अगर आप लंदन का टाइम लगाएंगे तो उसका टाइम हो जाएगा 4:30 से 6:30 बजे के दौरान। ज़ाहिरी बात है पहले 5 था, अब 4:30 हो जाएगा, आधा घंटा हमने अर्जेंट किया, पहले किया है, जल्दी किया है, तो लिहाजा इसका मतलब ये हो जाएगा कि 4:30 से 6:30 के दौरान आप हमारे प्रोग्राम में कॉल्स कर सकते हैं। ये रोज़ाना है आपकी खिदमत के अंदर प्रोग्राम, इसमें कॉल कीजिए, सलाम कीजिए, ज़ियारत कीजिए, दुआएँ कीजिए, तवस्सुल कीजिए, अपने बीमारों की सेहत के लिए दुआ मांगिए, अपनी आफियत के लिए दुआ मांगिए, शर शैतान व आदात से महफूज रहने के लिए दुआ मांगिए, और जल्द करबलाए मौला आने के लिए भी दुआ मांगिए और मौला से तवस्सुल कीजिए। आपका तवस्सुल किया रायगा नहीं जाता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में मांगी हुई दुआ कायनात की सबसे मकबूल तरीन दुआ हो सकती है। लिहाजा कॉल कीजिए और इसमें शरीक हो जाइए। कॉल करने का वक्त यही है, इसमें आप कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर लिखे हुए आ रहे हैं, उन्हें आप सेव कर लीजिए, कॉल कीजिए। हाँ, एक और इश्तबाह को मैं दूर कर देना चाहता हूँ। QR कोड के बारे में मैंने काफ़ी मरतबा तकरार किया और कहा भी सही आपको कि इसे अगर आप स्कैन करेंगे तो आपकी व्हाट्सएप कॉल मिल जाएगी। व्हाट्सएप कॉल का QR कोड नहीं है, ये QR कोड जो है ये चैनल की साइट का है, वेबसाइट का नंबर है, ये QR कोड है। इसे स्कैन करेंगे तो चैनल की साइट से आप वसल हो जाएंगे, यानी आप चैनल को देख सकेंगे। यहाँ पे इसका ताल्लुक ये नहीं है कि आप इसको कॉल मिल जाएगी व्हाट्सएप, ये हम इश्तबाह दूर कर लेना चाहते हैं। बहरहाल नेक्स्ट डे 3 टाइम्स रीप्ले भी किया जाता है ये प्रोग्राम, उसमें भी आप उसको देख सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते। उन 3 टाइम्स के अंदर पाकिस्तानी टाइम सुबह के 4:30 बजे होंगे, 4 बजे होंगे, इंडियन 4:30 बजे होंगे, और मगरिब से पहले भी पाकिस्तानी 4 बजे और इंडियन 4:30 बजे होंगे, और ज़ोहर से पहले पाकिस्तानी 10:30 इंडियन 11 बजे के दौरान ये दोबारा पाकिस्तानी 10:30 इंडियन 11 बजे ज़ोहर से पहले। इस वक्त में भी ये 3 टाइम्स आप दोबारा देख सकते हैं इसी प्रोग्राम को। ये अब जो लाइव चल रहा है इसकी लाइव स्ट्रीम चल रही है, इसके बाद ये रिकॉर्ड भी हो जाता है, तो इसकी रिकॉर्डेड प्रोग्राम को रिप्ले किया जाता है इन 3 टाइम्स में। इन 3 टाइम्स में आप कॉल्स नहीं कर सकेंगे, बार बार भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोमिनीन इन 3 टाइम्स में भी प्रोग्राम देख कर कॉल्स करना चाहते हैं। उस वक्त में कॉल्स आप नहीं कर सकते, कॉल्स आपकी इसी टाइम में होंगी जिस वक्त में अब आपका ये रात के वक्त में प्रोग्राम चल रहा है। बहरहाल रवा सादिक अलैहिस्सलाम व बिसनदिन मुअतबरिन अन रिज़ा अलैहिस्सलाम अन आबाइही अन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अला औलादिही अस्सलाम काला इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतबना। अच्छा, ये खुतबे के बारे में फ़ज़ल शहर रमज़ान के वही वाला मैं दोबारा पढ़ने लगा था। बहरहाल
اب اس کے بارے میں مزید جو فضائل بیان ہوئے اس کے اندر، اور مولا کے اگلے حصے کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور یہاں پہ خطبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا دخل شہر رمضان فک کل اسیر وآت کل سائل، جب بھی رمضان عظیم، شہر رمضان، ماہ رمضان، رمضان کو اکیلا نہیں پکارنا، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لہذا اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگانا ہے، کچھ اس کے ساتھ وصل کرنا ہے تاکہ خالی اکیلا نہ ہو جائے، تاکہ اگر رمضان کہیں گے تو اس کی توہین ہوتی ہے، لہذا اہانت نہیں کرنی، اور کچھ وہ کہ معتبر و غیر معتبر کی بحث بعد میں ہے۔ بہرحال یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی رمضان کو فقط رمضان کہے گا، بے احترامی کی صورت میں 3 دن کا روزہ بھی رکھنے کا ایک وہ ہے اس کا، بہرحال وہ واجب، مستحب یا مکروہ جو بھی چیز ہے اس کیفیت کے اعتبار سے، لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ آپ رمضان کو فقط رمضان نہ کہیں، رمضان عظیم، رمضان کریم، ماہ رمضان، شہر رمضان، یعنی کوئی نہ کوئی چیز اس کے ساتھ وصل ضرور کیجئے۔ اب جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان عظیم کا مہینہ آتا تھا، ماہ رمضان آتا تھا، کیا فرماتے تھے؟ فک کل اسیر، فک آزاد کر دینا، چھوڑ دینا، کھول دینا، آزاد کر دیتے تھے ہر اسیر کو، وآت کل سائل، اور ہر مانگنے والے کو دیا کرتے تھے، ہر سوال کرنے والے کو دیا کرتے تھے، یعنی عطا فرمایا کرتے تھے، لہذا اس میں آپ کم دیں ضرور، کسی کو جھڑکے نہ، ڈانٹے نہ، مارے نہ، اللہ مان مارنا تو بہت ہی آگے بات بڑھ جاتی۔ بہرحال شہر رمضان ہوا شہر اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے یہ، لہذا کیا کرنا چاہیے؟ اشرف الشہور ہے یہ، مہینوں میں سے سب سے زیادہ شرافتوں والا ہے مہینہ۔ یفتح فیہ ابواب السماء و ابواب الجنان و ابواب الرحمہ، اس میں جنتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنتوں کے اور آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ویغلق فیہ ابواب جہنم، اس میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ وفی ھذا الشہر لیلۃ تکون عبادت اللہ فیہا خیرا من عبادتہ فی الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات بھی ہے جس رات میں عبادت کی جائے تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس رات میں عبادت کی ہوئی عبادت 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ فانتبہ فیہ لنفسک وتبصر کیف تقضی فیہ لیلک ونہارک، لہذا اس میں ہمیں بابصیرت رہنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ دن اور رات ہم کیسے گزار رہے ہیں۔ وَكَيْفَ تَصُونُ جَوَارِحَكَ وَأَعْضَاءَكَ مِنْ مَعَاصِي رَبَّكَ، کیسے تو محفوظ رکھے گا اپنے جوارح اور جوانح کو۔ جوانح دیکھیں، جوارح جو ہوتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں جوانح، ایک اندر سے ہوتا ہے، جوانح ہوتا ہے اندر، درون قلب کو کیسے پاک رکھیں گے، فکر نہ آئے غلط، سوچ نہ آئے غلط، کسی کے بارے میں وسوسہ غلط نہ آئے، کسی کے بارے میں دسیسہ دل میں آتے، دسیسے دل کے اندر کوئی اثر نہ ہو، کسی غلط چیز کا سوچنا ہے، حس نہ ہو، اندر کی چیزیں ہیں جو وہ اندر کی ہیں، درون قلب کو کہا جاتا ہے جوانح، جوارح کہا جاتا ہے، ارد گرد، ہاتھ، منہ، آنکھیں، کان، ناک، یہ سب چیزیں یہ جوارح میں شمار ہوتے ہیں، لہذا جوانح اور جوارح کو کیسے محفوظ رکھنا، درون قلب اور خارج بدن کو کیسے گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے دن اور رات کے اندر، ٹھیک ہے۔ وَإِيَّاكَ وَأَن تَكُونَ فِي لَيْلَتَكَ مِنَ النَّائِمِينَ وَفِي نَهَارِكَ مِنَ الْغَافِلِينَ عَن ذِكْرِ رَبِّكَ، کہا کہ بچیے، اب فارسی میں کہیں بے پرہیزید، اب کہیں گے برحذر باش، آگاہ ہو جاؤ، جان لو، بچ جاؤ، اس چیز سے، کس چیز سے بچنا ہے آپ نے؟ اس چیز سے بچنا ہے کہ کہیں دن آپ کا اور رات آپ کی سونے اور غافلین میں سے شمار نہ ہو رہی ہو، ہاں اپنے وقت کو استعمال کریں، تھک جائیں، نیند آ رہی ہے، منع نہیں ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ غافلین میں ہو کے آپ رہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اور ایک حدیث میں ان اللہ عز و جل یعتق فی آخر کل یوم من ایام شہر رمضان عند الافطار الف رقبہ من النار، آیا ہے روایتوں کے اندر کہ فرمایا کہ ہر آخر ماہ رمضان میں، آخر کل یوم من ایام شہر، آخر کل یوم من ایام شہر رمضان،
دن کا شروع ہے وہ ابتدا ہے، آخر جو ہو جائے گی دن کی کیا ہوگی؟ ظاہری بات ہے مغرب کے وقت ہمارے ہاں مسلمانوں میں تو یہی ہوتا ہے کہ مغرب کے وقت ایک قسم رات کی کیفیت جو ہو جاتی ہے، اس وقت میں اللہ ہزار آتش جہنم کے واجب ہوئے کو جہنم سے نجات دلاتا ہے۔ جی ہمارے بہت ہی قدردان جناب نجم الحسن بھٹی صاحب ملتان سے موجود ہیں۔ السلام علیکم جناب نجم الحسن بھٹی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا علی مدد، مولا علی السلام مدد، کیسے ہیں؟ خیر عافیت سے ہیں انشاءاللہ؟ ہاں جی بس اللہ کا شکر ہے، مولا ہمیشہ شکر والوں میں رکھیں آپ کو۔ شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، دعا مانگنے سے اللہ دعا قبول فرماتا ہے، استغفار کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شکر نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جسے نعمتوں کی چابی قرار دیا گیا۔ بہرحال آپ کا شکر ہمیشہ سلامت رہے اور ہمیشہ شاکرین میں رہیں۔ کربلا کی طرف رخ کر لیں، دل پہ ہاتھ رکھیں، سر جھکائیں اور مولا کی بارگاہ میں محبت و بھرا سلام پیش کریں تاکہ وہ آپ کے لیے مشکل کشائی کریں۔ بسم اللہ عنایت۔ جی بہن تو السلام علیکم یا مولا امام حسین علیہ السلام یا حضرت عباس علیہ السلام جو شہداء ہیں بین الحرمین میں، عراق میں، پورے ان سب کو میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے سلام، اور مولا مشکل کشا اور حضرت امام حسین علیہ السلام بس میرے پر عنایت کریں کہ مجھے ذرا میری طبیعت صحیح کر دے۔ میری طبیعت بہت ہی خراب ہو جاتی ہے اور میں بالکل مایوس ہو جاتا ہوں، لیکن مایوس نہیں ہونا کیونکہ اتنی بڑی ہستی ساتھ ہیں۔ مولا امام علی علیہ السلام، 12 امام، 14 معصومین کو بھی سلام، کہ محمد آل محمد کے ساتھ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ جی میرے بھتیجے، میرے بھائی، جو بھی ہیں، میری ہمشیرہ، سب کو خدا تعالیٰ بحق محمد آل محمد کے صحت و کاملہ عطا فرمائے، اور جو بھی بے روزگار ہیں پورے مومنین چاہے مومنات سب کو اپنے روزگار عطا فرمائے بحق محمد آل محمد کے صدقے، اور ان کے صدقے جنت البقیع دمشق بی زینب سلام اللہ، ان کو بھی میرا سلام، اور ان کے صدقے مولا ان کی پیروں کے صدقے، نالین کے صدقے مجھے صحت و کاملہ عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہی دعا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ جنت دکھا دیں، بس یہی خواہش ہے بحق کے محمد آل محمد کے مولا مجھے اپنے گھر بلا لے، ایک دفعہ زیارت کروں۔ ایک دفعہ نہیں، بار بار مولا آپ کو بلائیں۔ فخر جنت کربلائے مولا میں مولا آپ کو آنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی مشکلات حل فرمائے۔ سدا آباد رہیں، آپ کی خلوص بھری کال کے ہم منتظر رہتے ہیں، اور مومنین کو بھی واٹس ایپ نمبر آپ شیئر کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی کال کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کے شریک ہونے کا، توسل میں شریک کرنے کا۔ نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے۔ سدا آباد رہیں، مولا پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ بہت شکریہ، آباد رہیں، مولا خوش رکھے۔ میں نا ایک ذرا وہ مومنین سے آپ ذرا وہ اپیل تو کر دیجیے یار، میری میں نے وہ ویل چیئر لینی ہے الیکٹرک، کوئی 10 بھی انشاءاللہ آپریٹرز آپ سے کانٹیکٹ میں، اوورسیز میں یہ آپریٹرز آپ سے کانٹیکٹ میں ہیں، وہ آپ کی بات سن لیں گے انشاءاللہ۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، مولا آپ کو خوش رکھیں۔ بہت شکریہ آپ کا، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ یا علی مولا آپ کو سلامت رکھیں، یا علی مدد، سلامت سلامت رہیں، یا علی مدد، یا علی مدد، سدا خوش رہیں۔ ہاں ہم حدیث میں پہنچے تھے کہاں پر؟ آخر کل یوم من ایام شہر رمضان عند الافطار الف رقبہ من النار۔ الف یعنی ہزار کو 1000 سے ضرب دے لیجئے تو اتنے گناہگار بندوں کو اللہ تعالیٰ آخر وقت میں آزاد کرتا ہے۔ اب 1 ملین کہوں، کتنے کہوں، یہ آپ خود اندازہ لگا لیجئے۔ 1000 کو 1000 سے ضرب دے لیجئے، جو نتیجہ نکلے وہ بھی آپ کل اپنے اس گروپ کے اندر لکھ دیجئے گا تاکہ ہمیں اندازہ ہو۔ بہرحال میں بھی کچھ کی کوشش کروں گا۔ اب بات چلی یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ جب افطار کا وقت ہوتا ہے، ظاہری بات ہے ابتدا سحری سے ہوگی، انتہا افطار پہ ہوگی، تو آخر وقت یہی ہو جائے گا نا دن کا۔ تو اس وقت میں اللہ ہزار بندوں کو، 1000 ضرب 1000 بندوں کو، گناہگار بندوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَ الْجُمُعَةِ وَنَهَارِهَا أَعْتَقَ اللَّهُ مِنَ النَّارِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ أَلْفَ رَقَبَةٍ مِمَّنْ قَدْ اسْتُوجِبَ الْعَذَابُ۔
کہا کہ جب جمعے کا دن اور شام ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں عام رمضان مبارک کے عام شاموں میں دیکھیں ہر روز کا دن اور ہے، جمعے اور جمعرات کا دن اور ہے، لہذا اس کی فضیلت کچھ اور ہی رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب آج کی شام میں اللہ تعالیٰ کس کو آزاد کرے گا؟ 1000 ضرب 1000 کو آزاد کرے گا، لیکن جب جمعے کا دن اور شام ہوتی ہے نا اس میں ہر گھنٹے میں ہر ساعت میں ہر گھڑی میں ہر گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 ضرب 1000 گناہ گاروں کو جن کے اوپر استوجب النار، جن کے اوپر جہنم واجب ہو گیا ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، نعمتوں کا مہینہ ہے۔ اچھا، ممن قد استوجب العذاب ویاتکو فی اللیلۃ الاخیرۃ من شہرہا ونہارہا بعدد جمیع من آتک فی الشہر کلہ فإیاک یا ایھا العزیز وان ینقضی عنک شہر رمضان وقد بقی علیک ذنب من الذنوب۔ اب کیا فرمایا کہ آپ اس رمضان عظیم میں کیا کریں گے؟ کہا کہ آخر رمضان عظیم کی جو رات آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس میں؟ عام دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ مغرب کے وقت میں یعنی دن کے آخری وقت میں 1000 ضرب 1000 گناہ گاروں کو آزاد کرتا ہے۔ جمعے کے دن میں ہر گھڑی کے اندر اللہ تعالیٰ 1000 ضرب 1000 گناہ گاروں کو آزاد کرتا ہے، اور جب رمضان عظیم کی آخری رات آتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہر گھڑی میں اتنے گناہ گاروں کو آزاد کرتا ہے جتنا باقی پورے 29 دن کہہ لیں 28 دن رمضان کے باقی جو تھے نا اس میں جتنے آزاد کیے تھے، آخری رات میں ہر گھڑی میں اتنے آزاد کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ فی شہر کلہ فیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر بھی کوئی گناہ باقی رہ جائے، رمضان عظیم سے فیض اٹھانا ہے، اسے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ وَإِيَّاكَ أَن تُؤَدُّ مِنَ الْمُذْنِبِينَ الْمَحْرُومِينَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ وَالدُّعَاءِ، برحذر ہو جائیں، آگاہ ہو جائیں، جان لیجئے، آگاہ ہو جائیے، پہچان لیجئے، سن لیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ بھی ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو دعا بھی نہ کر سکتے ہوں اس رمضان میں، استغفار بھی نہ کر سکتے ہوں۔ لہذا بار بار ان باتوں کو دہرانے کا مقصد کیا؟ ایک بار کہہ دیا گیا کافی ہے۔ دیکھیں ہم کوئی نبی معصوم نہیں ہے جو ایک بار سن لیا کبھی نہیں بھولیں گے، ہم انسان ہیں۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، ہم مرکب ہیں خطا اور نسیان سے، لہذا ہمیں بچنا ہے تو ہمیں بار بار اپنے نفس کی تربیت کرنی ہے۔ جس طریقے سے ریاضت بدنی ہوتی ہے نا، اسی طریقے سے ریاضت روحی اور نفسی بھی ہوتی ہے۔ جس طریقے سے ریاضت بدنی ہوتی ہے نا، ریاضت بدنی کیا ہوتی ہے؟ جسے ورزش کرتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے، جس طریقے سے آپ روزانہ آپ واک کرتے ہیں یا کچھ بھی ورزش سے متعلق آپ نے جسم بدن صحت اور ماحول کے اعتبار سے جو آپ ورزش کرتے ہیں، حرکات سکنات کرتے ہیں تاکہ آپ کا بدن صحیح سالم رہے، یہ ورزش ہو جاتی ہے نا۔ اسی طریقے سے آپ نے روزانہ اپنے روح اور نفس کی سلامتی کے لیے بھی ریاضت نفسی اور روحی کرنی ہوتی ہے۔ یہی ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ ہم جس طریقے سے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ شریک ہوں ہمارے خوبی کے اندر، ہم تربیت کرتے ہیں نا، استاد کا کام کیا ہے؟ تربیت کرنا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے 3 باپ بنائے۔ ایک باپ وہ جس کے سبب سے آپ دنیا میں آئے، یعنی آپ کے بایولوجیکلی والد آپ کے، ٹھیک ہے، جو آپ کے جسمانی باپ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو آپ کے روحانی باپ ہیں، جنہوں نے آپ کو تربیت دی ہے، جنہوں نے آپ کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے، گناہوں سے بچنا سکھایا ہے، جنہوں نے آپ کو حرام حلال سکھایا ہے۔ ظاہری بات ہے آج کل تو اکیڈمک تعلیم الگ ہو گئی ہے اور ہم اسلامک تعلیم الگ ہو گئی ہے، حالانکہ ہمیں استاد انہی کو رکھنا چاہیے، ماننا چاہیے، بنانا چاہیے جو دینی اعتبار سے بھی استاد ہوں، دنیاوی اعتبار سے بھی استاد ہو سکیں۔ اس طریقے سے ہمارا دین بھی سلامت رہے گا، آخرت بھی۔ بہرحال اگر آپ کو میسر نہیں ہے تو کوئی بھی استاد ہو، استاد محترم
محترم ہوता ہے, مذہب کی قید نہیں ہے, استاد محترم ہوا کرتا ہے, استاد کا احترام کرنا ہوتا ہے. من علمنی حرفا قد سیرنی عبدا, جس شخص نے مجھے ایک حرف تعلیم دی اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. لہذا ہم اس چیز کے قائل ہیں تو ہمیں استاد کو استاد ہی ماننا, احترام کرنا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھایا چھوڑ گئے اب ہم استاد, اب ہمارے استاد نہیں ہے. نہیں, استادی ہوتی کیا ہے, استادی آخر تک قبر تک باقی رہتی ہے. لہذا استاد کا احترام کرنا ہوتا ہے, جہاں تک ممکن ہو سکے استاد کا حد المقدور بڑھ چڑھ کر احترام کرنا واجبات سے ہوا کرتا ہے. بہرحال ہم بات کہاں سے کہاں تک لے کر چلے گئے کہ ہم نے اپنے روح کی بھی تربیت کرنی ہے, بدن کی بھی تربیت کرنی ہے, نفس کی بھی تربیت کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ ریاضت بدنی جو ہوتی ہے ہم ورزش کہہ لیتے ہیں عام زبان اردو زبان میں, ہم ورزش جو کرتے ہیں اسی طریقے سے روحی نفسی بھی ورزش کی جاتی ہے. روزانہ اٹھ کر ہم کیا کرتے ہیں, پہلا کام کیا کرتے ہیں, اچھا اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہو نا, نیک کاموں کو باقاعدگی کے ساتھ کرنا چاہیے. مثلا جیسے ہی اٹھتے ہیں اللہ رسول کا ذکر کریں, جیسے ہی سونے کے لیے جا ہوتے, ظاہری بات ہے خواب بھی ایک موت کی ایک قسموں میں سے ایک قسم ہے, تو اس میں خواب کے لیے جاتے ہوئے بھی بستر کے اوپر ہمیں اللہ رسول اہل بیت علیہ السلام, انبیاء علیہ السلام, اولیاء اوصیاء علیہ السلام کو یاد کرنا چاہیے. ریحان بانو صاحبہ لکھنؤ سے ہمارے ساتھ شریک ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام برادر, السلام علیکم. یا علی مدد, مولا آپ کو سلامت رکھے. بہن کربلائے مولا میں آپ کی آواز ہے, رمضان عظیم کی راتیں, نیک راتیں, پاکیزہ راتیں, برکتوں والی راتیں. امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 میں آپ کی کال ملی ہوئی ہے. آپ پہلے سے ہی ہماری ماشاءاللہ سپانسر ہیں, نیکسٹ بھی امیدوار رہیں گے, اور مومنین کو بھی ہمارا واٹس ایپ نمبر شیئر فرمائیں گی تاکہ وہ بھی کال کر سکیں. اس وقت آپ کی آواز مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے. کربلائے مولا کی طرف رخ کر لیجئے, دل پہ ہاتھ رکھیے, سر جھکا کے اس نیت کے ساتھ کہ مولا آپ کو جلد جناب علی اکبر علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے, جناب علی اصغر علیہ السلام, شہداء کربلا, امام حسین علیہ السلام, مولا عباس علیہ السلام, کربلا میں آ کے شہداء کا پرسہ دینا نصیب ہو. اس نیت سے کربلا کی طرف رخ کریے, دل پر ہاتھ رکھیں, سر جھکائیں اور مولا کو عقیدتوں بھرا سلام بھیجیں تاکہ مومنین آپ کے ساتھ توسل میں شریک ہو سکیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم یا پاک پروردگار, السلام علیکم یا ارشد معصومین, السلام علیکم یا بہتر ارشاد کربلا, السلام علیکم یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم, السلام علیکم یا ابو الحسن یا امیر المومنین الاسلام مولا آپ کو لاکھوں کروڑوں درود و سلام. السلام علیکم یا خیر النساء, السلام علیکم یا ام ابیہ, السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا السلام علیہا, السلام علیکم یا مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام, السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین, السلام علیکم یا مظلوم کربلا, السلام علیکم یا شہنشاہ کربلا, السلام علیکم یا شہنشاہ وفا یا ابو الفضل عباس علیہ السلام, السلام علیکم یا خمر بنی ہاشم یا سکہ فتنہ یا باب الوائش. مولا لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ پر میرے امام آپ کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے, جلد سے جلد ہمارے امام وقت کا ظہور ہو. مولا کے لشکر میں مولا کے سپاہ سالار میں شمار کرے وقت امام زمان میرے مولا حسین آپ کی مقدس بارگاہ میں دعا ہو, جلد سے جلد اپنے روزے کی زیارت نصیب فرمائے. السلام علیکم یا مولا امام سجاد علیہ السلام, السلام علیکم یا مولا امام محمد باقر علیہ السلام, السلام علیکم یا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام, السلام علیکم یا باب المراد یا موسیٰ کاظم علیہ السلام, السلام علیکم یا غریب السلام علیکم یا شمس شموس, السلام علیکم یا نیسن نسوس, السلام علیکم یا غریب سوس یا مولا امام رضا علیہ السلام یا شاہ خراسان, السلام علیکم یا مولا امام تقی علیہ السلام یا مولا امام جواد علیہ السلام, السلام علیکم یا مولا امام نقی علیہ السلام یا مولا امام ہادی علیہ السلام, السلام علیکم یا مولا امام حسن عسکری علیہ السلام, السلام علیکم یا صراط المستقیم, السلام علیکم یا سراج المبین, السلام علیکم صاحب الزمان المان المان المان, السلام علیکم یا شرک القرآن, السلام علیکم یا وارث القرآن, السلام علیکم تفسیر قرآن, السلام علیکم یا دل نرجس گلجان امام حسن عسکری علیہ السلام. میرے مولا لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ پر. السلام علیکم یا مسلم نسل الاسلام, السلام علیکم یا مسلم نسل الاسلام, السلام علیکم یا بہتر شادم کربلا, یا لیتنی کنت معصوم فافیض فوضا نظیما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وعلیہ وسلم حجت من حق صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة
ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنوا أرضك وتمسكنوا فيها سبيلا. پارے لہا آپ کی بارگاہ منصوتی میں دعا گو ہے میرے معبود جلد سے جلد ہمارے امام وقت کا ظہور ہو. مولا کو سلامت رکھے، باپ کے امام زمان مولا کی ہر روزے کا حفظ و مان میں سے رکھے. میرے بارے لہا آپ کی بارگاہ مقدس بارگاہ میں دعا گو ہے میرے معبود اس چینل کو خصوصی کامیابی عطا فرمائے اور تمام مومن مومنات کی دلی حاجتوں کو قبول فرمائے. اور آپ کی بارگاہ میں دعا گو ہے اس ماہ رمضان میرے پروردگار اپنی مقدس بارگاہ سے مولا حسین مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل فرمائے. مولا سلامت رکھے بھائی آپ کو اس عظیم ترین زیارت کے لیے اور آپ کے لیے اور آپ کی ٹیم کے لیے خصوصی دعا ہے کہ اللہ آپ کو کامیابی دے اور چینل کو خصوصی کامیابی عطا کرے. اور جگہ جگہ مومن مومنات ہے جو امام کی زیارت کے لیے طلب رکھتے ہیں، خداوندہ سب کو مولا حسین کا ظاہر بنائے اور امام زمان کے صدقے میں تمام دلی حوائج کو قبول فرمائے. لبیک یا حسین اسلام، لبیک یا عباس علیہ السلام، لبیک یا امام زمان. مولا السلام و آپ پر سلامت رہیں، مولا آپ کو خوش رکھیں. انشاءاللہ 14 مومنین کو یہ واٹس ایپ نمبر ضرور شیئر فرمائیں گی تاکہ وہ بھی کال کر سکیں. نیکسٹ بھی آپ کی کال کو منتظر رہیں گے. صدا آباد رہیں، مشکلات سے محفوظ رہیں، شر شیطانوں سے اعداء سے محفوظ رہیں، اہل بیت علیہ السلام کی پناہ میں رہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. سلامت رہیں، آباد رہیں، مولا خوش رکھیں آپ کو. مولا کے چاہنے والے قرب و بعید سے اور جوار سے دیار غیر سے کال کرتے ہیں اور مولا کو سلام پیش کرتے ہیں، محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. دیکھیں ہر کسی کے اخلاص کے اظہار کا طریقہ ایک سے نہیں ہو سکتا، ہر کسی کی لفاظی ایک سی نہیں ہو سکتی. لہذا مولا کی محبتیں، مولا کی چاہتیں اور مولا کی مودتیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ پیش کریں، ظاہر کریں، مومنین کو شریک کریں. صدا آباد رہیں، مولا پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. بہرحال ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ ہم جس طریقے سے ظاہری طور پر ریاضت بدنی کرتے ہیں، بدن کو سنوارنے کے لیے ہم مختلف حرکات کرتے ہیں. کافی سارے ہمارے گھر کے سخت کام ایسے ہوتے ہیں جو قدرتی طور پر ہمارے لیے ورزش کا کام کر لیتے ہیں، ایکسرسائز ہو جاتی ہے ہمارے لیے. اور ہم کافی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بدن کی اصلاح کے لیے ورزش نہیں کر سکتے، بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت، یا کوئی ایسی مصروفیت ہے جس کی وجہ سے حرکت نہیں کر سکتے، تو ہم اس کے لیے ورزش کے لیے خاص وقت نکالتے ہیں. بہرحال ہم ان چیزوں کو اسی طریقے سے دین ہے، اگر ہم دن رات اپنے آپ کو دین پر گامزن رکھیں تو یہ ہمارے وجود کا حصہ بن جاتی ہے اور ہمیں اضافی کرنے کے بجائے ہمیں یہی کافی رہتی ہیں. ہاں اگر ہم عام روٹین کے اندر دین سے وابستہ نہیں رہتے تو ہمیں خصوصی وقت نکالنا پڑتا ہے اپنی تربیت بدنی کے ساتھ ساتھ تربیت نفسانی اور روحانی کے لیے ہمیں وقت نکالنا پڑتا ہے اور اس کے لیے ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے. اور اس کی ایکسرسائز کیا ہے؟ جسے ہم درس اخلاق کہتے ہیں. اخلاقیات پہ ہم توجہ دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے گناہوں سے بچ سکیں، گناہ جو کیے ہیں ان سے نجات پا سکیں، برکتیں پا سکیں، رحمتیں پا سکیں، نعمتیں پا سکیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے مربوط ہونے کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے والے بن جائیں گے. لہذا دو باتیں دوبارہ دہرا دوں. جس طریقے سے ہمیں اپنے بدن کو سنوارنے کے لیے ورزش کی ضرورت ہے، ریاضت کی ضرورت ہے، ایکسرسائز کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے ہمیں اپنی روحانیت بڑھانے کے لیے، اپنی باطنی قوتوں کو طاقتور کرنے کے لیے ہمیں ریاضت کی ضرورت ہے، ہمیں لیکچر کی ضرورت ہے، ہمیں اخلاق کی ضرورت ہے، نصیحت کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے. یہ ایک قسم کی ایکسرسائز شمار ہوتی ہے اور اس کے لیے رمضان عظیم بہترین وقت ہے، کیونکہ شیطان کو ویسے ہی جو کہ معنی عقل و خرد ہے، عقل کو بند کر دیتا ہے، سمجھ و بوجھ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، شعور پر حاوی ہو جاتا ہے. شیطان کو بند کر دیا گیا ہے. نیکیاں کر رہے ہیں، اس سے خون کے اندر اگر کوئی تھوڑی بہت شیطانیت بچ گئی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے اور لہذا زمین روح و بدن زرخیز ہوتی ہے اخلاقیات و شرافت و پاکیزگی و دینداری کے لیے، ایمانداری کے لیے. اس میں ہمیں اگر مزید مل جائے تربیت تو ہم یقیناً اپنے گناہوں کو سمجھنے میں قادر ہو سکتے ہیں، طاقت حاصل کر سکتے ہیں، پاکیزہ ہو سکتے ہیں. لہذا ہمیں کوشش کرنے سے ہی کچھ ملے گا. بغیر کوشش کے ہی اگر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دینا ہے
इनायत करने वाली उसकी ज़ात है, वो कोशिश की अक़साम बनाता है। कुछ कोशिशें मुशक्क़त पर हैं, कुछ कोशिशें तवस्सुल हैं, कुछ कोशिशें दुआएं हैं, कुछ कोशिशें इस्तिग़फ़ार हैं, कुछ कोशिशें एहसास हैं। ना होने के बावजूद एहसास कर लेना, अल्लाह ताला इसका भी अजर देता है, क्योंकि नीयत तो कर ली ना, नीयत ही एहसास है, लिहाजा जब नीयत कर ली तो अल्लाह ताला अता फरमाता है। बहरहाल रमज़ान अज़ीम है, इसके अंदर क्या करना है कि इस्तिग़फ़ार करते रहना है, ये अपनी रूह को तरबियत देना है। गुनाहों का ज़ाहिरी बात है, जब तौबा मांग रहे हैं इसमें भी तो अपने आप की तरबियत ही कर रहे हैं ना, कि हम अंदर से सोच रहे हैं अल्लाह मेरा फलाना गुनाह माफ़ कर दे। गुनाह माना तो माफ़ी मांगी, गुनाह को गुनाह समझा तो अल्लाह से दरगुदर की दरख्वास्त की, गुनाह को बुराई, ऐब, ज़िल्लत, जहन्नुम में जाने का सबब माना तो ही तो अल्लाह से मांगने का कहा कि अल्लाह इसे बख्श दे। जब बख्शिश मांगते हैं तो बख्शिश के अंदर की काफ़ी सारी चीज़ों में से एक चीज़ ये भी है कि दोबारा ना करने का अहद भी करता है इंसान। इस्तिग़फ़ार कर लिया कि आइंदा नहीं करूँगा, मतलब तो यही है ना, वरना अगर आइंदा भी करना, अब बख्शे बाद की बात में देखी जाएगी है, ये तो नहीं है ना, इसमें अहद यही है समीम कल्ब के साथ, रिज़्क़ हलाल के साथ, सिद्क़ मकाल के साथ, गुनाह ना करने की दोबारा ख्वाहिश के साथ, दिल को पाकीज़ा रखने के साथ हम कहेंगे अल्लाह हमें बख्श दे। लिहाजा यहाँ पे क्या करना है, वइय्याक अन तुअद्दु मिनल मुज़निबीनल महरूमीन मिनल इस्तिग़फ़ार व दुआ। गुनाहगार हम सब हैं, लेकिन कहा कि ऐसा ना हो कि कहीं हम इस्तिग़फ़ार और दुआ से महरूम होने वाले गुनाहगार हो जाएं। ऐसे गुनाहगार नहीं बनना, इस्तिग़फ़ार और दुआ से कभी भी दूर नहीं रहना, जिस भी हालत में हो। फ़अन सादिक़ अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, हमारे सारे आइम्मा सादिक़ हैं, सच्चे हैं, सिद्दीक़ हैं, लेकिन इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को ख़ुसूसन एक लक़ब से पुकारा जाता है जिसे सादिक़ कहा जाता है अलैहिस्सलाम। अन्नहु मन लम युग़फ़र लहू फ़ी शहर रमज़ान लम युग़फ़र लहू इला काबिलिन इला अन यशहद अरफ़ा। अल्लाहु अकबर, कितना वसी और जामे। मेरे मौला फरमाते हैं कि जो शख्स रमज़ान अज़ीम में नहीं बख्शा जाता, अल्लाह मान अल्लाह बचाए में, जो शख्स रमज़ान अज़ीम में बख्शा नहीं जाता, कहा कि उसे इंतज़ार करना पड़ेगा यहाँ तक कि वो अरफ़ा में पहुँच जाए। यौम अरफ़ा में फिर बख्शिश होगी, यानी रमज़ान के बाद अगर बख्शिश वाला कोई दिन आता है तो यौम अरफ़ा हुआ करता है। व सुन नफ्सका मिम्मा कद हर्रमल्लाहु व मिन तफ्तुर बिमुहर्रमिन अलैक। कहा सुन, साना यसूनो, महफूज करना, हिफाजत करना, बचा के रखने के माने में होता है कि बचा। व सुन, स्वाद से सुन है, जो हमारे अरबी दान दोस्तान है। वसुन नफ्सा का, और सियानत नफ्स कर, सियानत नफ्सी करें, देखभाल करें, अपने बचाएं अपने आप को, हिफाजत में करें। अच्छा, सियाना यहाँ पे काफ़ी दुकानों पे लिखा हुआ होता है सियाना, एक सियाना, स्वाद ये अलिफ नून गोल ते वाली है, सियाना यहाँ पे लिखा होता है सियाना, यानी यहाँ पे देखभाल की जाती है, यानी घड़ियों की सियाना की जाती है, घड़ियाँ देखी जाती हैं। गाड़ियों की सियाना लिखा, मकान एक बना होता है जहाँ पे गाड़ियों का गैराज होता है, कार वगैरह मशीनों का, कारों का गैराज होता है, वहाँ पे लिखा सियाना, यानी देखभाल की जा रही होती है, जहाँ पे वर्कशॉप को कहते सियाना कहा जाता है। बहरहाल अपने नफ्स को बचाएं किस चीज़ से, मिम्मा कद हर्रमल्लाह, उन चीज़ों से जिनको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। वमिन अन तफ्तुर बिमुहर्रमिन अलैक, और बचाना है अपने नफ्स को किस चीज़ से, जिस चीज़ को अल्लाह ने हमारे लिए हराम करार दिया है, उससे भी अपने आप को बचाना है। वअमल बिमा औसा बिही मौलाना सादिक सलावातुल्लाहि व सलामुहु अलैह, और अमल कर उस चीज़ के ऊपर जिस चीज़ के लिए हमारे मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने हमें फरमाया है। फ़काल, फरमाया, इज़ा असबहत साइमन, अगर इस हालत में आप हों कि आप रोज़ेदार हैं, इस हालत में आपने सुबह का वक्त आपने पाया, सुबह के वक्त में बेदार हुए मसलन, अगर आपने सुबह की कि आप रोज़े की हालत में हैं, फल यसुम समअका व बसरका व शअरका व जिल्दका व जमीअ जवारिहिक,
فرمایا پھر اگر آپ نے ایسی حالت میں صبح کی کہ آپ روزے کی حالت میں ہوں تو پھر آپ کے سمع کا آپ کی سماعت، و بصرہ کا آپ کی بصارت، و شعرہ کا آپ کے بال، و جلدک آپ کی یہ جلد جو ہے نا، یہ جلد، یہ و جمیع جوارحک، یہ تمام کے تمام جوارح، پہلے بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا جوانح اندرونی بدن کے اندرونی کیفیات حالات کو جوانح کہا جاتا ہے. جوارح، یہ جوارح یہ کہا ہم مولا کے قرب و جوار میں رہتے ہیں، قرب و جوار میں، جوار یہ جوارح، جیران، ہمسایہ، ساتھ، باہر کی چیزیں، یہ جوارح کے اندر کہا گیا. اپنے جوارح کو بھی روزے دار رکھنا ہے، جس کے اندر آپ کے آنکھ، کان، بال، جلد، یہ سب کے سب بھی روزے دار ہونے چاہیے. اب بالوں کا روزہ کیا ہو سکتا ہے؟ بالوں کو اس انداز میں نہ دکھایا جائے کہ کسی کو دیکھ کر گناہ محسوس ہو، یعنی آپ کے بالوں کا بھی روزہ ہو، دوسرے کے بالوں کی طرف بھی آپ نہ دیکھیں. اب فقط اپنی طرف اگر بات کی جائے تو یوں کریں گے کہ آپ کے کان بھی روزے دار ہو، کانوں سے کوئی برائی نہ سنیں، آنکھیں بھی روزے دار ہو، آنکھوں سے کوئی برائی نہ کرے، جلد آپ کی یہ بھی گناہگار نہ ہو. ٹھیک ہے، جلد کو لمس سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، یا جلد کو ایسا بنایا جائے کہ اس کے مثلاً اگر ایسا لباس پہنے جلد نظر آئے تو یہ بھی گناہ کا سبب ہے. اور وہ آپ کے لیے دوسرے کی طرف بات کرے گی، بات پھر زیادہ آپس میں کیل کال میں پڑ جائے گی. صرف اپنی ذات کی حد تک بات کرتے ہیں کہ ہم اگر جلد بدن کو ایسے رکھیں کہ کوئی دیکھے اس کو گناہ کی کیفیت محسوس ہو، تو جلد و بدن کو بھی اپنے محفوظ رکھنا ہے اس چیز سے. بال بھی ایسے نہیں بنانے کہ کسی کو برائی محسوس ہو، برا ہو، دین کے خلاف ہو. دین کی دیکھیں ہر قوم قبیلے کے رہنے کے طریقے ہوتے ہیں، طور اتوار ہوتے ہیں، ہر مذہب کے طریقے ہوتے ہیں، ہر شعبے کے طریقے ہوتے ہیں. لہذا مذہب اہل بیت علیہ السلام نے کچھ طریقے سکھائے ہیں کہ اپنے آپ کو جانوروں سے شبیہ نہیں دینی، اپنے آپ کو عورتوں سے جیسا نہیں بنانا. جو مرد ہیں انہوں نے عورتیں نہیں بننا، اور جو خواتین ہیں انہیں مرد نہیں بن کے پھرنا. لہذا کپڑوں سے بھی بچنا ہے، ان جیسی کیفیت و زیب و زینت بھی نہیں بنانی ہے. اسی طریقے سے مرد کو بھی لیڈیز والی کیفیت اور حیت میں نہیں آنا ہے، شکل و شباہت ویسی نہیں بنانی ہے. وہ والی چیزیں جو خواتین کی، مثلا مرد کے لیے خواتین کا لباس پہننا حرام ہے، عورت کے لیے مردوں کا لباس پہننا حرام ہے. مرد کے لیے عورتوں والے جوتے پہننا حرام ہے، عورت کے لیے مردوں والے جوتے پہننا ناجائز ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مخصوصات سے ہیں، اور اس سے انسان کے اندر وہ کیفیات آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو جس چیز کی شباہت پیدا کرتا ہے وہ اسی میں شمار کیا جاتا ہے. لہذا اپنے آپ کو مردانہ بنانے کے لیے مردانہ شباہت و شمائل دینی ہے. لہذا ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے جو کہ گناہوں کا سبب اور موجب ہیں، علت ہیں، اور جن سے ہمارے اندر کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو جو گناہ کی طرف راغب ہونے کا سبب ہو، سب سے بچنا ہے. لہذا اب مولا کا فرمان ہمارے لیے وقال علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک اور فرمان بھی بیان ہوا، لا یکون یوم صومک کیوم افطارک. اور ایک اور میرے مولا نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ جیسا روزے کا دن ہے آپ کا ویسا ہو جیسا عام دن ہوا تھا آپ کا. روزے کی حالت آپ کی ایسی حالت نہیں ہونی چاہیے، روزے کا دن آپ کا ایسا دن نہیں ہونا چاہیے جیسے بغیر روزے کے تھے آپ، لا ابالی، بے پرواہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کا روزے کا دن جیسے اور دن ہوتے تھے. وقال علیہ السلام، اور معصوم علیہ السلام نے فرمایا، ان الصیام لیس من الطعام والشراب وحدہما. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بتحقیق روزہ نہیں ہے فقط کھانے اور پینے سے بچنا. اللہ وحدہما یعنی ان دونوں سے دوری. فرمایا روزہ ان دونوں سے دوری کا نام نہیں ہے فقط. فَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ مِنَ الْكِذْبِ. فرمایا جب روزہ رکھو تو آپ اپنی زبان کو جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھو. وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ. اور آنکھیں غضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں بند کر لو. کس چیز سے؟
अम्मा हर्रम अल्लाह, उस चीज़ से जिसे अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। वला तनाज़उ वला तहासदू वला तग़ताबू वला तमारू वला तखालफू किज़बन बल वला सिदकन, क्या कर, वला तनाज़उ, निज़ा ना करो, झगड़ा ना करो, वला तहासदू, और हसद भी ना करो, वला तग़ताबू, और गीबत भी ना करो, वला तमारू, और मार्रा यमुर्रो, और ना ताने ज़नी करो, वला तखालफू, और तहालफू भी हो सकता है, तखालफू भी, और मुखालफतें ना करो, चाहे वो झूठी हो चाहे वो सच्ची हो, कसम भी ना खाओ चाहे वो झूठी हो चाहे वो सच्ची हो। वला तसाबू, और गालियाँ ना दो, दशनाम जिसे फारसी में कहा जाता है उर्दू में गाली कहा जाता है। वला तसाबू वला तश्तामू, और शतम भी ना करो, किसी को बुरा भला भी ना कहो। वला तज़लिमू, और जुल्म भी ना करो। वला तसाफहू, और सफाहत ना करो, सफाहत सीन फे हे अलिफ ते, सफाहत, सफ़ीह बेवकूफ़ अहमक को कहती हैं। हिमाकत भी ना करो। वला तज़ाजरू, ज़ज्र भी ना करो, ज़ज्र तौबीख कहते हैं, किसी को ऐसी बात कह देना जो कि उसको बुरी लगे, ऐसी बातें ना करो। वला तग़फुलू अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलात, और गफलत ना करो ज़िक्र खुदा से और ना नमाज से। व अल्ज़मुस्सुम्ता व सुकूता व सब्र व सिद्का व मुजानिबतु अहलि शर्र, अल्लाह मान। व अल्ज़मुस्सुम्ता, खामोशी को इख्तियार करो, लाजिम पकड़ लो किस चीज़ को, अल्ज़मु लाजिम पकड़ लो किस चीज़ को, सुम्ता खामोशी को, व सुकूता, सुम्त और सकूत, समत और सकूत, ठीक है। समत होता है बोलना नहीं, ज़्यादा नहीं बोलना। सुकूत, जहाँ पे बोलते बोलते गलत जगह पे जा रहे हो वहाँ पे चुप हो जाना, इसे सुकूत कहा जाता है। वह सब्रा, और सब्र करना है। वह सिद्का, और सच कहना है। वह मुजानिबत अहली शर्र, और अहले शर से दूर होकर रहना है, एक जानिब रहना है, एक तरफ होकर रहना है अहले शर से। वज्तनिबू कौल ज़ूर, और गलत बातें कहने से इज्तनाब करना है। कौल ज़ूर क्या होता है? जोर गोई, ज़बरदस्ती, धौंस, चढ़ाव कर देना किसी के ऊपर बिला वजह। कोई कमज़ोर है, देखें जो ताकतवर है वो कमज़ोर के ऊपर ज़ूर करता है, या जिसकी आवाज़ बुलंद है कम आवाज़ वाले पर ज़ोर पकड़ लेता है, या जो आपके वर्कर हैं, मसलन आपका रुतबा बड़ा है छोटा है, वो बेचारा कम रुतबे के अंदर है ज़ाहिरी तौर पर दुनियावी कारोबार या किसी दफ्तर वगैरह में, आप उसके ऊपर कौल ज़ूर करें, ये करो, करके दिखाओ, करके दो, ये इनसे बचना है। किसी पे जुल्म नहीं करना। ज़ूर क्या होता है? कौल ज़ूर क्या होता है? ज़बरदस्ती करना किसी के ऊपर, किसी को दबा के रखना मसलन कह दें। वल किज़्ब, और झूठ से। वल फरी, बहरहाल यहाँ पे हम थोड़ा सा वो करते हैं अपने कलाम को, ये इंशाल्लाह कल यहाँ से दोबारा इदामा देंगे अपनी बहस को और चलेंगे आगे। हम दुआ करते हैं, प्रोग्राम का आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त में आखिरी हुज्जत को याद करना है। ऐसी आखिरी हुज्जत हैं जिनके बाद कोई और नहीं है। बहरहाल उन्होंने आना है, हम पर रहमतें बरकतें नछावर हो जाएंगी, रहमतें नाजिल होंगी। वो भी गैबत में हम इतनी रहमतों में हैं, उनकी मार्फत हासिल कर रहे हैं। हुज्जत खुदा के मुंतज़िर होना भी सबसे बड़ी नेमत है। लिहाजा आइए हुज्जत खुदा के ज़हूर की दुआ मांगे, उनको दिल में रखते हुए ज़बान पे लाकर, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। आज की दुनिया में जहां मीडिया और सोशल मीडिया हमारे बच्चों की दीनी शिनाख्त और ईमान को निशाना बनाए हुए है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी एक काबिल एतमाद मीडिया है जो फैमिलीज का साथ दे रहा है दीनी तरबियत के लिए। ईमान और रूहानियत को मजबूत बनाने के लिए कुरान और इतरत की रोशनी में हमारे प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में माहाना रुकनियत के ज़रिए इस आलमी मीडिया की इस्तिकामत और तसलसल का सहारा बनिए। ये कोई खर्च नहीं बल्कि एक रोशन मुस्तक़बिल की तामीर में मुसलसल और बाखबर शिरकत है। इसी लम्हे इस नूर से जुड़ जाएं।